آ کر قدم بھی ڈگمگائے، کوئی گھر کا نہیں جو ساتھ جائے، نہیں کچھ آرزو اب واپسی کی، نہیں کچھ آرزو اب واپسی کی، وہیں رکھے خدا واپس نہ لائے، مگر چلتا رہوں گا دھیرے دھیرے، دیا والا میری نیا لکھائے، مگر چلتا رہوں گا دھیرے دھیرے، دیا والا میری نیا لکھائے، وہاں جا کر کہوں گا گر گرا کر، وہاں جا کر کہوں گا گر گرا کر، سلام اس پر جو گرتوں کو اٹھائے، سلام اس پر جو سوتوں کو جگائے، سلام اس پر جو روتوں کو ہنسائے، سلام اس پر جو اجڑوں کو بسائے، سلام اس پر جو بچھڑوں کو ملائے، سلام اس پر جو بھوکوں کو کھلائے، سلام اس پر جو پیاسوں کو پلائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تحیر لائیے اللہ بھائی. We kept this course for Quran because Ramzan Mubarak is close, so we wanted everybody to get connected to Quran. If you remember, our Hadhrat Nawwarallahu Marqadahu used to have Laylatul Noor, or more, or it was like Laylatul Quran, where Hazrat used to encourage everyone to do one khatam of Quran during the night. So this was in order to attach us, connect us to the Quran Sharif. So I was looking for 40 hadith on Quran Sharif. I had also compiled some before. It was in my notes, but I don't know where it disappeared. So I was going through my emails. Somebody had sent me, Hafiz Abdul had sent me this book for a review or something. So it came up. So I told Maulana Bilal's house, you need to check it out. And Alhamdulillah, he had these copies. So he gave us, Alhamdulillah. So we brought them, and I thought this is good. Just we'll read it. It's already published. One note, there's a charity's contact in there. That charity was about 5-6 years ago. It no longer exists. So don't think that it exists and you might want to help. But it did some good work, but it's closed now. So it's not, the charity no longer exists. They printed about 5,000 books of it. They only had about 70, 80 left, and they gave us those 70, which we used for today, Alhamdulillah. So while Hazrat Mufti Sahib was here, we thought that rather than keeping a general talk, it would be better if we have this hadith course. I requested Hazrat Mufti Sahib, and he agreed, Alhamdulillah. So he's among us. So Alhamdulillah, there's ladies on that side, gents here, you can all benefit. And also, it will be going on live on air as well, social media, but without Hazrat's tasweer photo. The projector, he will project the hadith. So you can follow that. You can take some notes as well if you want.
Hopefully we should finish by about 2:30. و شہیدا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ صاحب مشکات نے اس روایت کو امام بیہقی کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری امت پر 40 حدیث ہیں جو دین سے متعلق ہوں ان کو محفوظ کرے۔ حفظہ علی امتی 40 حدیثاً، 40 حدیثیں میری امت پر محفوظ کرے۔ اس کے راجح معنی یہ ہیں، کئی تفسیر ہیں اس کے راجح معنی یہ ہیں کہ 40 حدیثیں میری امت کو پہنچاوے، 40 حدیثوں کی تبلیغ کرے، 40 حدیثوں کی اشاعت کرے۔ 40 حدیثیں امت کو پہنچائے، چاہے وہ درس دے کر ہو یا کتابی شکل میں تحریر کر کے ہو یا اور کسی ذریعے سے ان 40 حدیثوں کی تبلیغ کی جائے۔ تو یہ حفظہ علی امتی میں یہ تمام صورتیں داخل ہیں۔ جو شخص یہ کام کرے گا تو اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، بعثہ اللہ فقیہا، اللہ قیامت کے دن اس کو فقیہ اٹھائے گا۔ حضرات فقہا اور فقہ کے فضائل قرآن کریم کے اندر بھی آئے ہیں اور احادیث شریفہ کے اندر بھی حضرات فقہا کے فضائل آئے ہیں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم لیتفقہوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ یہ تفقہ فی الدین اور ایسی جماعت کی اللہ نے مدح بیان فرمائی اور اس عمل کے لیے ترغیب اور تحرید فرمائی، ایسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے حدیث شریف کے اندر بھی فقیہ اور فقہا کے کئی فضائل اور کئی حدیثیں ان کے فضائل سے متعلق ہیں۔ تو جب فقہا کے فضائل ہیں تو یہ فضیلت کہ آدمی کو کیسے حاصل ہو جائے، اس کے لیے ایک آسان صورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جو شخص میری امت کے لیے میری 40 حدیثوں کی تبلیغ کرے، اللہ قیامت کے دن ایسے شخص کو فقہا کے ساتھ اٹھائے گا۔
فقیہ بنا کر اٹھائے گا، اور فقہا اور فقیہ کے لیے جو فضائل ہیں اخروی فضائل وہ اس کو حاصل ہوں گے۔ نیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، اور میں قیامت کے دن ایسے شخص کے لیے سفارشی بھی بنوں گا، اور اس کے عمل صالح پر، اس کی خیر خواہی پر، اس کی صلاح پر، اس کی نیکی پر، دین کے لیے جد و جہد پر میں گواہی بھی دوں گا۔ یہ فضیلت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 حدیثوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی۔ صاحب مشکات نے کہا ہے کہ امام بیہقی نے اس کو روایت کیا، نیز یہ فرمایا کہ یہ روایت ایسی ہے کہ اس کی سند تو لوگوں کے درمیان مشہور ہے، البتہ اس کا متن لوگوں کے درمیان مشہور ہے، البتہ اس کی سند پر کلام ہے، یعنی سند کے اندر کچھ ضعف ہے۔ لیکن آپ علماء ہیں، اہل علم ہیں، آپ جانتے ہیں اصول ہے حدیث کا حضرات محدثین کے یہاں کہ اگر کوئی روایت ایسی ہے کہ اس کی سند میں کچھ ضعف ہو، البتہ اس روایت کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے، یعنی وہ روایت ایسی ہے کہ علماء ہر زمانے کے اندر اس کا اہتمام کرتے چلے آ رہے ہوں، اسے کہا جاتا ہے تلقی بالقبول۔ تو کوئی روایت سند کے اعتبار سے اس میں کچھ ضعف ہے، لیکن ہر زمانے کے علماء نے اس حدیث کا اہتمام کیا، تو یہ تلقی بالقبول کی وجہ سے ضعف کا انجبار ہو جاتا ہے، ضعف کی تلافی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ حدیث بھی ایسا ہی ہے، اور ایسا ہی اس کے ساتھ معاملہ ہے کہ ہر زمانے کے علماء حدیث الاربعین 40 حدیثوں کا اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سلف کے یہاں بھی یہ تھا، ہمارے اکابر اور مشائخ کے یہاں بھی یہ معمول تھا، 40 حدیثیں، کسی بھی مضمون کی 40 حدیثیں، بسا اوقات ان کا درس دیتے، بسا اوقات ان کو ایک رسالے کے اندر لکھتے، غرضے کے جو بھی تبلیغ اور ان 40 حدیثوں کے نشر کی صورت ہوتی اس کا اہتمام فرماتے تاکہ وہ اس فضیلت میں داخل ہو جائے۔ تو ہر زمانے میں 40 حدیثوں پر رسائل اور کتابیں لکھی گئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت کو امت کی طرف سے تلقی بالقبول حاصل ہوا، اور جب تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو کوئی معمولی ضعف ہے اس کا انجبار ہو جاتا ہے، اس کی تلافی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ روایت صحیح شمار ہوتی ہے۔ تو یہاں اس مجلس کا مقصد یہی ہے کہ قرآن کریم اور فضائل قرآن کے تعلق سے 40 حدیثیں اس رسالے کے اندر جمع کی گئی ہیں، ان 40 حدیثوں کی قرات ہو جائے، ان پر مختصر کلام ہو جائے۔ اصل تو ان حدیثوں کا روایت کرنا ہے، ان کے الفاظ کو پڑھنا ہے اور سننا اور سنانا ہے، اصل تو یہ ہے۔ باقی گاہے گاہے اس کے بعد اجزاء پر کچھ کلام بھی انشاءاللہ کیا جائے گا۔ تو اس طرح ان 40 حدیثوں کی تلاوت اور قراءت سے اللہ سے امید ہے کہ ہم اور آپ انشاءاللہ اس فضیلت میں 40 حدیثوں کے نشر، اشاعت، تبلیغ اور تدریس پر جو فضیلت وارد ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ شانہ یہ فضیلت ہم سب کو بھی عطا فرمائے گا۔ اسی جذبے کے تحت یہ مجلس درس حدیث منعقد کی جا رہی ہے۔ Just the gist of what Hadhrat said, in Mishkat Sharif there is hadith, whoever delivers 40 hadith to my ummah regarding religious matters, Allah will raise him on the day of Qiyamah as a faqih, and I will be a shafi' and shaheed for him. Hadhrat mentioned that Huzur Akram sallallahu alayhi wa sallam said faqih, and fiqh has lots of fadail. In Quran, Surah Bara'at, Allah said, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. That means gaining understanding, basirat in deen has lots of virtues. And many hadith talk on this subject. So how can we get the fadail and virtues of fuqaha? Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam made it easy for us. He said, if you study
40 hadith and you preserve them in whatever way possible, either in form of book or in form of teaching, education, or in memorizing or any way, Allah will give you this fazilat. So what is the fazilat mentioned in this hadith? Shafi' and Shaheed, meaning Huzur will intercede for the person and he will testify that this person was a good person. He was connected to my hadith, he worked for my hadith, Huzur was happy with him, and this is why Huzur will do sifarish and gawahi for him. Hadhrat then went on to say that Sahib Mishkat said that this hadith is narrated by Imam Bayhaqi. Some people have done kalam on the hadith, however, not on the matan. And when there is some weakness in the sanad of a hadith, but Ummah accepts the hadith, talaqqi bil qabul, then it reaches the rank of sahih and acceptance. And this hadith is such that this talaqqi bil qabul repairs and patches up the weakness that is in the hadith. And ulama kiram have been doing ihtimam of collecting for the hadith, passing them on to the ummah. Though they were busy in khidmat of hadith throughout their lives, but they practiced on this hadith and gathered 40 hadith to get this virtue. So this majlis has been kept so that we can be also included in this fazilat, and we will be included in this fazilat by way of reading, listening, commenting. Main thing is just to read the hadith. But Hadhrat said we'll do a little bit of commentary on it as well. And inshallah we will all be included in this fazilat of 40 hadith, protecting 40 hadith. جو عبارت پڑھیں گے وہ شروع پڑھو. عن ابي امامه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه. اگلی حدیث بھی پڑھو. ابو امامہ رضی اللہ عنہ. اگلی حدیث پڑھیے. میں کر لوں. یہ انگریزی میں کریں گے. اچھا چلو. Abu Umama radiallahu anhu narrated, I heard the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam saying, recite the Qur'an, for indeed it will appear on the day of resurrection as an intercessor for his people. Read the next one, sir. عن ابن بريدة رضي الله عنه قال عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول أنا الذي أسررت ليلك وأظمأت نهارك. It was narrated from Ibn Buraydah radiallahu anhu that his father told that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, the Qur'an will come on the day of resurrection like a pale man, and it will say, I am the one that kept you awake at night and made you thirsty during the day. ٹھہریے. ان دونوں حدیثوں کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ شانہ کا بابرکت کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور یہ ایسی دولت ہے کہ جو بندہ اس کلام پاک کلام کی تلاوت کا، اس کی قرات کا اہتمام کرتا ہے تو یہ قرآن اس آدمی کا ساتھ نہیں چھوڑتا، دنیا کی زندگی میں بھی ساتھ رہتا ہے. آدمی کہیں بھی ہو، چاہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہو یا تنہا ہو، ایسی جگہ پر ہو جہاں کوئی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر قرآن اس نے پڑھا ہے، قرآن مثلا اس نے حفظ کر لیا ہے، قرآن کی کچھ صورتیں یاد کر لی ہیں، تو یہ قرآن آدمی کے ساتھ ہر جگہ ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح سے جب آدمی قبر کے اندر جائے گا تو وہاں پر بھی یہ قرآن ساتھ ہوگا. جب میدان محشر کے اندر جائے گا تو وہاں پر بھی یہ قرآن آدمی کے ساتھ ہوگا. یہ قرآن آدمی کا کہیں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا ہے. ان دونوں حدیثوں کا مضمون یہی ہے. پہلی حدیث میں یہ ہے قرآن پڑھو، یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بنے گا، اور اگلی حدیث کا مضمون بھی یہی ہے، یہ قرآن پڑھنے والے کے سامنے انسانی شکل میں آئے گا کمزور حالت میں، اور یوں کہے گا اپنے پڑھنے والے کو انا الذی اسہرت لیلک، میں وہ ہوں کہ میں نے تجھے راتوں کو جگایا اور دن کو میں نے تجھے پیاسا رکھا، یعنی میری وجہ سے تو نے رات کی نیند بھی قربان کی اور دن کی پیاس وغیرہ بھوک برداشت کی، میں وہ ہوں، اب میں تیری مدد کے لیے تیار ہوں. تو یہ قرآن کسی بھی جگہ آدمی کا ساتھ نہیں چھوڑتا.
Hadhrat said these two hadith explain that we have to read Quran Sharif as much as possible, because Quran does not abandon the person who reads Quran Sharif. Whether a person is among his friends, in company of someone, or he is alone, in all conditions, Quran will stay with the person. Whether he is full hafiz of Quran or he has memorized some surahs of the Quran, Quran will remain with him in this dunya and in Qabr and in Maidan Hashar. And on the day of Qiyamah, Quran will say, I kept you awake at night and thirsty during the day. Meaning you kept busy in my tilawat in all conditions, whether you were hungry, thirsty, whether you were sleepless, that you kept on reciting the Quran. Therefore, today I will help you and I will be with you. I will do your sifarish and speak up for you. آگے عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Uthman رضي الله عنه reported that the Prophet صلى الله عليه وسلم said, the best of you is the one who learns the Quran and teaches it. اس حدیث کے اندر قرآن کریم کے جو پڑھنے اور پڑھانے والے حضرات ہیں ان کی فضیلت بیان کی گئی. یہ مشہور روایت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, تم میں کے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں, یعنی پڑھیں اور پڑھائیں. یہ روایت بخاری شریف کے اندر بھی آئی ہے اور یہ روایت امام ترمذی نے بھی روایت فرمائی ہے. امام ترمذی کی جو سند ہے اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرنے والے راوی ان کے شاگرد ابو عبد الرحمن ہیں. ابو عبد الرحمن بڑے محدث تھے, لیکن پھر انہوں نے اپنا مشغلہ, جب روایت انہوں نے یہ نقل کی, ان کے سامنے یہ حدیث آئی, تو پھر انہوں نے اپنا مشغلہ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کو ہی بنا لیا. قرآن پڑھانا, خاص طور پر قرآن کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو گویا کہ وقف کر دیا. اور انہوں نے پھر حجاج کے زمانے تک, امام ترمذی نے نقل کیا, حجاج کے زمانے تک ابو عبد الرحمن جو حضرت عثمان کے شاگرد ہیں اس حدیث کے نقل کرنے میں, زمانہ حجاج تک انہوں نے قرآن کے پڑھانے کا مشغلہ اپنا باقی رکھا. اور یہ کتنی مدت ہے حجاج کے زمانے تک؟ امام ترمذی نے تو بس یہ روایت کیا ہے کہ حجاج کے زمانے تک انہوں نے قرآن پڑھایا. شیخ سے, شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں نے سنا تھا, حضرت نے فرمایا تھا کہ انہوں نے ابو عبد الرحمن نے 40 سال قرآن پڑھایا. اور پھر امام ترمذی نے بھی ان کا یہ قول نقل کیا ہے. یہ فرمایا کرتے تھے اس حدیث کو سنا کر, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یہ فرمایا کرتے تھے, ھذا الذی اقعدنی ھذا المقعد, یہی وہ روایت ہے جس نے مجھے اس مسند پر بٹھایا ہے. قرآن کے پڑھانے کا جو مسند ہے اور جو مشغلہ ہے, منصب ہے, اس منصب پر جو مجھے بٹھایا ہے وہ اسی حدیث نے اور اس کی فضیلت نے مجھے اس منصب پر بٹھایا. اور انہوں نے الحمدللہ 40 سال تک قرآن پڑھانے کا مشغلہ اختیار کیا. تو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر ہونے کی بشارت سنائی. ایسے لوگ سب سے افضل ہیں. Hadhrat said this hadith is narrated by Hazrat Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, and in it is the virtue of studying and teaching Quran Sharif. This hadith is also narrated by Imam Tirmidhi rahmatullahi alayhi in his Sunan, and in the Sanad of Tirmidhi there is an addition which says that Sayyiduna Uthman Ghani radiyallahu anhu's student was Abu Abdul Rahman, who narrated this hadith from him. He was a great muhaddith, but when he read this hadith, he said, I made my mashghala and my day-to-day busy
schedule in teaching Quran Sharif. And he kept on teaching Quran Sharif until the time of Hajjaj ibn Yusuf. How long is that? Hadhrat says, I heard from Shaykh Yunus Sahib rahmatullah alayhi that this was over 40 years. And Tirmidhi also narrated from Abu Abdul who said that هذا الذي أقعدني هذا المقعد. This is what made me sit here in this position and keep teaching Quran Sharif to the youngsters, because the Hadith says that these are the khair and the best people in the society who study Quran and who keep themselves busy in teaching Quran Sharif. جی آگے Read. عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه قال هشام وهو شديد عليه قال شعبة وهو عليه شاق فله أجران. Aisha radiallahu anha reported that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, the one who recites the Qur'an and he is proficient with it, then he is with the noble and blessed angels, and the one who recites it, Hisham said, and it is hard for him, Shu'bah said, and it is difficult for him, then he gets 2 rewards. اس روایت کے اندر قرآن کریم کے پڑھنے والوں کے لیے اس کے پڑھنے میں جس کو کمال حاصل ہے اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور جس کو پڑھنے میں کچھ مشقت ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، اس کے لیے 2 اجر، دوہرا اجر، ڈبل ثواب بیان کیا۔ اور یہ فرمایا کہ جو شخص قرآن کو پڑھے اور وہ قرآن کے پڑھنے کا ماہر ہے تو اس کا حشر تو ملائکہ کے ساتھ ہوگا، معزز، قابل احترام صالحین ملائکہ، ان کے ساتھ اس کا حشر و شمار ہوگا۔ اور جو قرآن کو پڑھے لیکن قرآن پڑھنے میں اسے دشواری ہو، وہ ماہر نہ ہو، بلکہ قرآن کریم کے پڑھنے میں اسے مشقت ہوتی ہو، دشواری ہوتی ہو، تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے اور دوہرا اجر ہے۔ تو اس میں اس حدیث کے اندر بڑی بشارت ہے ہمارے ان احباب کے لیے جو بڑی عمر میں قرآن پڑھتے ہیں، الحمدللہ جو بڑی عمر کے اندر قرآن پڑھتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ایک ایک حرف پر بہت محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے پڑھنے میں انہیں دشواری ہوتی ہے، سارا قرآن پڑھنے میں بڑی مشقت اٹھاتے ہیں۔ اور بہت سے جذبے والے تو عمر بڑی ہو جانے کے بعد میں قرآن کو حفظ بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر یہ بشارت سنائی گئی کہ قرآن کے پڑھنے میں اگر آدمی کو مشقت ہو تو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے، اس کے لیے تو دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے۔ یہ بشارت اس حدیث کے اندر سنائی گئی۔ اس میں علماء کے لیے غور کرنے کی چیز یہ ہے، اس روایت کے اندر یہاں تو روایت کو تعلیقاً پیش کیا ہے، یعنی سند کو حذف کر دیا گیا ہے۔ البتہ اس میں جو روات آئے ہیں اس حدیث کی سند میں، اور وہ سند بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، اس میں ایک راوی آئے ہیں ہشام، ایک آئے ہیں امام شعبہ۔ تو ان روات کا الفاظ کے بیان کرنے میں جو معمولی لفظ کا اختلاف ہے، امام ترمذی نے اس کو بھی بیان فرما دیا ہے۔ حدیث کا مضمون تو سب نے ایک ہی بیان کیا، لیکن ہشام جو راوی ہیں انہوں نے اپنی روایت میں یہ لفظ بیان کیا اپنے استاد کے حوالے سے، وَهُوَ شَدِيدٌ عَلَيْهِ وَالَّذِي يَقْرَأُهُ وَهُوَ شَدِيدٌ عَلَيْهِ، جو بندہ قرآن پڑھے اور قرآن پڑھنے میں اسے دشواری محسوس ہو۔ اور امام شعبہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، تو انہوں نے اپنی سند کے اندر بجائے شدید علیہ کے یہ الفاظ روایت کیے ہیں، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، کہ قرآن پڑھے اور قرآن پڑھنے میں اسے مشقت ہو۔ معنی اور مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن یہ حضرات محدثین کی انتہائی دیانتداری کی بات ہوتی ہے اور انتہائی درجے کا ان کا قوت حافظہ، کہ ہر راوی کے لفظ میں جو فرق ہے، حالانکہ معنی کے اندر فرق نہیں ہو رہا ہے، ہشام اور شعبہ نے جو الفاظ بیان کیے ہیں معنی دونوں کے ایک ہی نکلتے ہیں، لیکن بہرحال لفظ کا جو معمولی لفظ کا فرق ہو گیا ہے، راوی کے کلام کے اندر امام ترمذی نے بے عین ہی اس فرق کو جوں کا توں بیان کر دیا۔ اللہ نے ان حضرات کو کمال کا حافظہ عطا فرمایا تھا، اور گویا کہ اللہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ اپنی قوت حافظہ کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے
एक एक हर्फ को महफूज कर लें और जूं का तू उम्मत को पहुंचाएं। चुनांचे आप देखेंगे कि हिशाम और शोबा के अल्फाज में जो अल्फाज हैं उनका मजमून एक ही है, लेकिन उसके बावजूद मुहद्दिसीन बता देते हैं फला रावी ने ये लफ्ज़ बोला, फला रावी ने ये लफ्ज़ बोला, फला रावी ने ये लफ्ज़ बोला। यह हजरात मुहद्दिसीन की इंतहाई दियानतदारी की बात है और दूसरे उनके इंतहाई कमाल दर्जे के कुव्वत हाफिजा की बात है। और इसी जरिए से अल्लाह ने अहादीस की हिफाजत का इंतजाम और एहतिमाम फरमाया। I mentioned that this hadith talks about a person who is an expert of Quran Sharif and proficient in its tilawat, that he will be with the malaika, meaning he will be resurrected with the malaika who are extremely honored, and he will also be honored with them. And as for the person who is not well versed, who is not an expert, he is struggling, so he also has some basharat and good news. And this is good news for our elders who study Quran in old age and who find it hard to pronounce the words properly. In fact, some elders in their old age go on to become hafiz as well, and they work really hard until they complete it. So the hadith is saying, don't lose hope if you struggle, because your reward will be doubled by Allah subhanahu wa ta'ala. So keep going, keep studying, keep reading, and keep trying to pronounce the words properly and memorize whatever amount of Quran Sharif you can. Hadhrat then goes on to mention another point, that ulama should ponder over this, because there are two words in there. Hisham narrated shadidun alayhi, which means it's hard, and Shu'ba narrated shaqun, meaning it's difficult. Now, hard and difficult both have the same meaning. But what do we understand from this? That Imam Tirmidhi rahmatullahi alayhi memorized the both words and kept them as they were and narrated them as they were. Meaning is same, but it shows the amanat dari and diyanat dari of the muhaddithin, that they narrated exact same words. This shows Imam Tirmidhi's hafiza and his memory was very strong, and he narrated everything to great precision. And this shows two things: muhaddithin's diyanat dari, amanat dari, and their kamale haquwate hafiza and strength of their memory, that they preserved everything properly. Alhamdulillah, our deen and hadith are preserved as best as they could. عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، فمثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu reported that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, the example of him who recites the Qur'an is like that of a citron which tastes good and smells good. And he, a believer who does not recite the Qur'an, is like a date which is good in taste but has no smell. And the example of a dissolute, wicked person who recites the Qur'an is like the rayhana, which smells good but tastes bitter. And the example of a dissolute, wicked person who does not recite the Qur'an is like the colocynth, which tastes bitter and has no smell. इस हदीस शरीफ के अंदर कुरान करीम की मिसाल बयान की गई कुरान पढ़ने वालों की हालत के एतबार से। कुरान पढ़ने वाला, उसकी कई सूरतें हैं, या तो वो खुद भी नेक होगा और कुरान करीम की तिलावत भी किया करता होगा, कुरान की तिलावत का भी एहतमाम करने वाला होगा। तो ऐसा ईमान वाला मोमिन बंदा जो खुद नेक है और कुरान की तिलावत भी करता है, तो उसकी मिसाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कतुरुज्जा, जैसा कि नारंगी। उतरुज्जा का तर्जमा उर्दू ज़बान में नारंगी से होता है। ये संतरे के अंदाज का एक फल है और उससे मिलता जुलता है। इसके अंदर जायका भी बहुत अच्छा होता है और इसकी खुशबू भी दूर से ही फूटती है। तो ये मिसाल है उस ईमान वाले की जो खुद नेक भी है और अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत भी करता है।
اس کی مثال ایسی ہے جیسے نارنگی اترجا سنترا کہیے گویا کہ خود اس کی اپنی جو ذاتی خوشبو ہے وہ بھی بہت اچھی خوشبو ہے، اور اس کی خوشبو دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور اس کی خوشبو دور تک پہنچتی ہے، وہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے بھی عمدہ پھل ہے اور دوسروں کو بھی اس کا بہت فیض ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو مومن بندہ نیک بھی ہے اور قرآن پاک بھی وہ تلاوت کرتا ہے تو اس کے اس نیکی سے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے قرآن کا نور پھیلتا ہے، اس کی ذات کو بھی فائدہ ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ مثال ہے اس ایمان والے کی جو خود نیک ہو اور قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو۔ ایک ہے وہ شخص جو نیک تو ہے لیکن وہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتا، اس کی مثال بیان فرمائی، اس کی مثال ہے کھجور کی سی۔ کھجور اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا پھل ہے، اس کا ذائقہ میٹھا ہے، مقوی ہے، لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے۔ کھجور رکھے ہوئے ہیں لیکن اس کی خوشبو دور تک نہیں پہنچتی۔ ایسے ہی جو ایمان والا خود نیک ہے لیکن قرآن کی تلاوت کا وہ اہتمام نہیں کرتا، اس کا فیض دوسروں کو کم پہنچتا ہے۔ جیسے کھجور کی خوشبو دوسروں کو نہیں پہنچتی، ایسے ہی اس کا فیض دوسروں کو نہیں پہنچتا۔ لیکن بہرحال اپنی ذات کے اعتبار سے یہ نیک ہے، صالح ہے، اور کھجور کی طرح اس کی گویا کہ مثال ہے۔ ایک وہ شخص ہے ایمان والا ہے لیکن گنہگار ہے لیکن وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ خود اپنی ذات کے اعتبار سے وہ گنہگار ہے لیکن قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کا نور دوسروں تک بھی پہنچتا ہے۔ لہذا اس کی مثال ہے پھول کی سی۔ پھول کا حال یہ ہے کہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے وہ کڑوا ہے، آپ اسے چبا کر دیکھیں، کھا کر دیکھیں، ذائقہ چکھیں اس کا تو وہ کڑوا ہوتا ہے پھول، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ میٹھا نہیں ہے۔ تو یہ ایمان والا اپنی ذات کے اعتبار سے گنہگار ہے لیکن ہے وہ پھول، یعنی اس سے دوسروں کو خوشبو پہنچتی ہے اور فیض پہنچتا ہے اور اس کی خوشبو سے لوگ لذت حاصل کرتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو یہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے نیک نہیں ہے لیکن قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو فیض پہنچتا ہے۔ یہ مثال بیان فرمائی اس کی جو نیک نہ ہو لیکن قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہو، اپنی ذات کو تو اسے زیادہ فائدہ ہوتا نہیں لیکن دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے گنہگار جو گنہگار بھی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے گنہگار ہے اور قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا، اس میں کوئی سا بھی کمال نہیں ہے، وہ خود گنہگار ہے اور قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا، تو نہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کی مثال ہے خاردار درخت کی سی، کمثل الحنظلہ، جیسے خاردار کانٹوں والا درخت ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اچھا نہیں ہے اور دوسروں کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دوسرے اگر اس کے پاس جائیں گے تو کانٹے ہی چبھیں گے۔ ایسے ہی اپنی ذات کے اعتبار سے گنہگار ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی شکل ہو سکتی تھی کہ یہ قرآن کا اہتمام کرتا لیکن قرآن کا بھی اس نے اہتمام نہیں کیا، اپنی ذات کو بھی فائدہ نہیں پہنچا اور اس نے دوسروں کو بھی فائدہ نہیں پہنچایا کیونکہ قرآن کا اس نے اہتمام نہیں کیا۔ لہذا اس کی مثال بیان فرمائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاردار درخت کہ اس میں نہ خوشبو ہوتی ہے، نہ پھل آتا ہے اور نہ ہی اپنی ذات کے اعتبار سے وہ اچھا ہے۔ یہ مثال اس کی ہے جو بد ہو، برا ہو اور قرآن کی تلاوت بھی نہ کرتا ہو۔ یہ کئی مثالیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے تعلق سے بیان فرمائی لوگوں کی۔ Hadhrat is saying in this hadith, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam is mentioning the example of people according to their condition and according to their tilawat. Number one, a person is either neek, saleh, pious in himself, man or woman, and
he or she reads lots of Quran Sharif along with the other salah and piety. So they are like the citrus fruit, which in Urdu is called narangi, and it's like a tangerine. And it has a beautiful fragrance which emanates from a distance. It has its own personal fragrance, and the fragrance spreads, and the fragrance of the fruit reaches others as well. It's very sweet in taste, and it has a very beautiful fragrance to it. Similarly, the pious person who reads the Quran is like that citrus fruit. He himself is beautiful, and his beauty and his fairs reaches others, and he spreads the nur of Quran. Wherever he goes, he recites Quran, and the nur spreads through him. Number two, second person is not so pious. Second person is one who is pious, but he is not punctual of tilawat Quran Sharif. So he is like khajur, dates. And dates are in themselves sweet in taste, very good. They have lots of vitamin, energy, protein, but they don't have any khushbu and smell to them. So this person, his piety and his salah and his namaz and ibadat, everything is to himself. But since he doesn't read Quran Sharif, so his face does not reach others either. So if you want your fuyuz to reach others, you have to read lots of Quran Sharif. Number three, a person has iman, but he is sinful, and he reads Quran Sharif. He is like a flower, the petals of which are bitter, but it has beautiful fragrance in it. So this person is sinful, and because of sins, he has bitterness in his soul. But since he is reading Quran, then the khushbu and the nur of Quran is spreading to others. And because he is doing ihtimam of Quran Sharif, so he himself is not benefiting by practicing on the Quran, but his benefit is reaching others because of his tilawat and his recitation. And number four is a sinful person who does not do tilawat Quran Sharif. He doesn't derive any benefit for himself, nor can he deliver any benefit to the others. He is like a thorn tree, which does not benefit itself nor others, rather it harms others. So because he is not doing Quran Sharif ihtimam and tilawat, so he is not benefiting himself, nor is he benefiting others. This is Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam and his beautiful words. He mentions things with beautiful examples, and he gives many examples to explain the condition of people and their connection with Quran Sharif. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا على اثنتين رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. Ibn Umar رضي الله عنه reported that the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said, I do not wish to be like anyone except in two cases: a person whom Allah has given the knowledge of the book and he recites it during the hours of the night, and a person whom Allah has given wealth and he spends it in charity during the night and the hours of the day. हो गया। इस रिवायत के अंदर फरमाया कुरान जिनको अल्लाह ने कुरान करीम आता फरमाया और ख़ास तौर पर पूरा कुरान या फिर कुरान की कुछ सूरतें उसको याद हो गईं और उन सूरतों और उस कुरान को जो उसको हिफ्ज़ याद हो गया है उसे रात में नवाफिल में पढ़ता है, तो ऐसे शख्स की फजीलत बयान फरमाई। हदीस का मजमून ये है, ला हसदा इल्ला अला सनतैन, हसद नहीं है मगर दो किस्म के लोगों पर। हसद तो शरीयत में जायज़ नहीं है। किसी को अल्लाह ने कोई नेमत दी है दीनी या दुनियावी, उस नेमत की बिना पर कुढ़ना, परेशान होना, गमगीन होना और उस नेमत के ज़ाइल होने की तमन्ना करना, यह हसद है, ये तो हराम है। यहाँ पर हसद से मुराद है गिबता, उर्दू ज़बान में उसे कहते हैं रश्क। गिबता और रश्क ये जायज़ है। तो माना यह है कि काबिल रश्क बस दो आदमी हैं, और लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ये बतौर मुबालगा के फरमाया। अगर किसी पर रश्क किया जाए
تو بس دو قسم کے لوگوں پر رشک صحیح ہے. ایک تو وہ شخص ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب دی، یعنی اسے قرآن کا حافظ بنایا، پورے قرآن کا حافظ ہو گیا یا کچھ پاروں کا حافظ ہو گیا، کچھ سورتوں کا حافظ ہو گیا، سب کا یہی حکم ہے. اور پھر وہ جو حفظ کیا ہے تو اس کو وہ رات میں تہجد کی نماز میں اس کی تلاوت کرتا ہے. اس کا بڑا درجہ ہے، قابل رشک یہ بندہ ہے. دوسرے نمبر پر ایسا شخص جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا، مال تو بہت سو کو پاس ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اسے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس مال کو رات اور دن، یعنی ہر موقع پر جو بھی موقع مناسب آتا ہے تو ہر مناسب موقع پر اس مال کو وہ صدقہ کرتا ہے. یہ آدمی بھی ایسا ہے جو قابل رشک ہے. اگر رشک کیا جائے تو بس ان دو شخصوں پر کیا جائے. This hadith mentions that jealousy is not jaiz except in two cases. Hadhrat said hasad and jealousy is not allowed because it means to burn inside by looking at the blessings of other people and to wish for those blessings to be taken away from that person. And this is under no circumstances allowed. You can't wish for someone's ni'mat to be taken away from them. So what does Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam mean by saying hasad is not allowed except in these two, meaning in these two it's allowed? Well, the meaning of hasad here is another thing which is called ghibta, which means envy, to be envious, which means that person's ni'mat and blessing is not removed from him, it stays with him, but I also get same and similar. So sometimes one word is used in place of other. So hasad is used, but meaning is ghibta. To envy is not allowed except in these two cases. So you can envy these two. And one is a person whom Allah has given his book, meaning Allah has made him hafiz, or Allah has made him memorize plenty of surahs, provided he gets up at night and reads them during the dark hours of the night. You can envy that hafiz Qur'an who reads lots of Qur'an in tahajjud. And the second is a person who's blessed with wealth. Now many people are blessed with wealth, but not everybody is blessed with sahabat and generosity. This person is blessed with both wealth and generosity. So he is charitable and spending in the path of Allah day and night, so you can envy him as well. عن ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجاهر بالصدقة كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قرآن کریم جاہرن اور زور سے پڑھنا افضل ہے یا سرن اور آہستہ پڑھنا افضل ہے؟ تو یہاں اس کی مثال بیان فرمائی، جو شخص قرآن کریم کو جاہرن پڑھے، زور سے پڑھے، وہ ایسے ہے جیسا کہ وہ شخص جو اپنے مال کا صدقہ علانیہ کرے، لوگوں کے سامنے اپنا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرے. یہ اس کی طرح ہے جو قرآن کو جاہرن اور زور سے پڑھے. اور جو شخص قرآن پاک کو ہلکی آواز سے آہستہ پڑھ رہا ہے، وہ اس کی طرح ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنا صدقہ سرن کرے اور مخفی طریقے پر کرے، کسی کو اس کے صدقے کا پتہ بھی نہ چلے. یہ مثالیں آپ علیہ السلام نے بیان فرمائیں. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ قرآن جاہرن پڑھنا اور قرآن سرن پڑھنا یہ صدقہ جاہر اور صدقہ سر کی طرح ہے، لیکن اس سے کوئی ایک درجہ یا کوئی ایک حتمی صورت متعین نہیں ہوتی کہ جاہرن پڑھنا ہی افضل ہے یا سرن پڑھنا ہی افضل ہے، بلکہ موقع اور محل کے اعتبار سے اس کا حکم مختلف ہوتا ہے. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں ان مواقع میں سرن صدقہ کرنا افضل ہوتا ہے، اور بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہرن صدقہ کرنا افضل ہوتا ہے. یہی حال ہے قراءت قرآن کا. بعض مواقع ایسے ہیں جہرن قراءت قرآن افضل ہے، اور بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہر مناسب نہیں بلکہ سرن قرآن کی تلاوت کرنا افضل ہوتا ہے. مثلا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں
اور آپ کے برابر میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو یہاں اس موقع پر جہرن پڑھنا افضل نہیں بلکہ سرن پڑھنا افضل ہوگا۔ بہرحال یہ تشبیہ اور تمثیل آپ علیہ السلام نے صدقے کے ساتھ اس کی بیان فرمائی۔ In this hadith, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam mentioned the example of those who recite Quran loudly and those who recite Quran softly. Both Huzur Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam gave example that the person who reads Quran loudly is the person who gives sadaqah openly, similar to a person who gives sadaqah openly. And ahista softly, and he is like one who gives sadaqah secretly. Now, Huzur did not say which one is more virtuous. He mentioned both. Now, in some cases, to give sadaqah in front of others is better, and in other cases, to give sadaqah secretly is better. Similar is the case of tilawat. Sometimes reading loudly is better, and other times reading softly is better. Like if a person is praying namaz and you want to read Quran by him, then don't read loudly because it will disturb him. At that moment, it will be more virtuous and better to think of the other person and read softly. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Ibn Mas'ud radiallahu anhu reported that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, whoever recites a letter of the Book of Allah earns a good deed, and each good deed is worth 10 like it. I do not say that alif lam mim is one letter, but that alif is a letter, lam is a letter, mim is a letter. اس کی مشہور روایت ہے اور قرآن کریم کی تلاوت پر جو اللہ کی طرف سے جو اجر و ثواب ہے اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ کی کتاب کا ایک حرف بندہ پڑھے تو اس کے بدلے میں ایک نیکی کا وہ مستحق ہوتا ہے، اور ایک نیک عمل پر اللہ کی طرف سے کم 10 گنا اجر اور 10 گنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ لہذا ایک حرف کے پڑھنے پر کم سے کم 10 نیکیاں ملیں گی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ ان میں سے ہر حرف جدا شمار ہوگا۔ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی کلمہ ایک حرف نہیں مانا جائے گا بلکہ اس کلمے کے اندر جو حروف ہیں ان کو شمار کیا جائے گا کہ اس کلمے کے اندر کتنے حرف بنتے ہیں، اور اس کے اعتبار سے ہر حرف پر کم سے کم 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ تو مشہور روایت ہے، بس اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ آج کے زمانے میں امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی ناسمجھی کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کو محض تلاوت کرنے سے فائدہ نہیں جب تک کہ ان کے معانی کو نہ سمجھا جائے۔ مطلب اور معنی کو سمجھے بغیر قرآن کو طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ ہے؟ کچھ لوگ ایسا ذہن رکھتے ہیں، مگر اس حدیث سے ان کی تردید ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں کم سے کم ملیں گی۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر کم سے کم 10 نیکیاں ہیں، تو الف لام میم کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ہو گئی۔ حالانکہ سب جانتے ہیں اہل علم کہ الف لام میم حروف متشابہات میں سے ہیں، ایسے متشابہات میں سے ہیں جن کا ترجمہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے اور ان کی مراد بھی معلوم نہیں۔ اس کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا، الف لام میم، الف لام را، ہا میم عین سین قاف، لیکن اس کے باوجود اس کے پڑھنے اور اس کی تلاوت کرنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑا ثواب بیان فرمایا۔ معلوم ہوا کہ آدمی قرآن کا ترجمہ تفسیر چاہے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن اگر وہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کی تفسیر کو بھی سمجھے گا تو فضیلت زیادہ حاصل ہوگی، اس کے مراتب اور زیادہ بلند ہو جائیں گے، لیکن یہ ثواب جو بیان کیا گیا ہے کہ ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ چاہے بغیر سمجھے پڑھے پھر بھی یہ ثواب، یہ ادنا ثواب ہے، یہ ثواب تو ہر صورت میں ملے گا۔ یہ بات اس حدیث سے ثابت ہوئی۔ جی ٹھیک، ہاں یہ کافی۔
Hadhrat mentioned that this is a famous hadith which says that when a person reads Qur'an, that for every letter he gets one hasana, and that hasana is multiplied 10 times. And Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam said, Alif Lam Mim is not one letter. Alif is one letter, Lam is one letter, and Mim is another letter. Now, for every letter we get 10 times more sawab. Every letter is different. Now, there is a difference between a word and a letter. Huzur Akram sallallahu alayhi wasallam said, the sawab is on every letter, not on every word. Now, this hadith refutes the claim of some people who are not wise, and they say, claim that reciting without understanding is pointless. There's no benefit in there. And they say that you should understand and then read, otherwise don't read it. Hadhrat said, this hadith explains that on every letter you get hasana. And Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam gave an amazing, beautiful example of that, and that is Alif Lam Mim, which is from Mutashabihat. And we don't know what Alif Lam Mim and Alif Lam Ra and Alif Lam Mim Ra and Alif Lam Mim Swad and Yasin Taha mean. But still we get so much sawab on every letter when we don't know the meaning of it. So if we recite it without understanding the meaning, we're getting sawab, and this is the case with the whole Qur'an. Whether you understand or you don't understand, you continue to get sawab. Yes, we do recognize that if a person understands it and then reads it, then that will be extra additional fazilat and extra ranking. And this is the minimum reward for your connection with the Qur'an. Therefore, stay connected with the Qur'an. If you read it and understand it, then best. Even if you don't understand it, still read it, because you will keep getting sawab. تھوڑا مختصر کر دیتے ہو 2:30 بجے ختم ہو 3 بجے تک بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. Abu Hurairah radiallahu anhu reported that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, any group of people that assemble in one of the houses of Allah to recite the book of Allah, learning and teaching it, tranquility will descend upon them, mercy will engulf them, angels will surround them, and Allah will make mention of them to those in His proximity. قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے بڑی فضیلت یہاں بیان فرمائی. کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مسجد ہو, مکتب ہو, مدرسہ ہو وغیرہ, اور جہاں قرآن کی تعلیم و تعلم ہو, تو وہاں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھائیں تو اللہ کی طرف سے ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے. یعنی ایسے لوگوں کو, پڑھنے اور پڑھانے والوں کو طمانینت قلب حاصل ہوتا ہے, قلبی سکون حاصل ہوتا ہے. چنانچہ یہ امر مشاہد ہے. اب کوئی بیان تو نہیں ہو رہا ہے, خاص باتیں حدیث کی بتائی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں گے, سنیں گے کہ لوگوں نے دیکھ لیا, ایسے لوگ جن کی تمنا اور آرزو یہ ہوئی کہ ہم بہت بڑی دولت والے ہیں, اپنی اس دولت کے ذریعے سے ہم دل کا سکون حاصل کریں. اس کے لیے انہوں نے مختلف راستے اختیار کیے. بعض نے اپنے نفس کو حرام لذتوں کے اندر مبتلا کیا, لیکن اس کے اندر انہماک کرتے چلے گئے, غلو کرتے چلے گئے, لیکن کسی منزل پر بھی جا کر انہیں قلبی سکون حاصل نہیں ہوا. بہت سے لوگوں نے ڈانس اور گانوں کو اختیار کیا کہ اس کے ذریعے سے ہمیں قلبی سکون حاصل ہو جائے, طمانینت قلب حاصل ہو جائے. وہ اس میں جتنا آگے چلتے رہے گویا کہ دلدل کے اندر پھنستے رہے, بجائے قلبی سکون حاصل ہونے کے وہ اس مرحلے پر پہنچ گئے کہ اپنی زندگی سے تنگ آ گئے, اور ایسے بہت سے لوگوں نے خودکشی کر لی. لیکن ایسے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ انہیں قرآن ملا, انہوں نے قرآن پڑھا, اللہ کا ذکر کیا, تو پھر انہوں نے اعتراف کیا, اس کا اظہار کیا, اس کی خوب اشاعت کی, اور یہ بتایا
کہ ہم نے سارے ذرائع اختیار کر کے دیکھ لیے، ہمیں کہیں بھی قلبی سکون نہیں ملا۔ قرآن میں اللہ کے ذکر میں ہمیں قلبی سکون حاصل ہوا۔ کئی واقعات اس کے دنیا کے اندر پھیلے، نشر ہوئے، تو اس کو بیان کیا۔ اللہ نزلت علیہم السکینہ، جو لوگ اللہ کے بندے قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سکینہ یعنی دل کا سکون ان پر اللہ نازل فرماتا ہے، اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، ملائکہ گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ملائکہ کے سامنے ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اس کو آپ ہی رکھ لیں۔ ہاں اس کا Hadhrat mentioned that this hadith which we have just read, some people gather, whether in a masjid or a madrasa or a house, and read Quran Sharif and teach one another, then sakinah descends upon them, tranquility descends upon their hearts. And this has been seen and experienced. Some people try to find that peace of mind and tranquility in things which are haram, and they kept busy in haram stuff, but they still couldn't find the peace of mind and the tranquility in the heart. Some went into dancing, music, industry and songs, but as much as they went deeper into there, they went deep into problems, and it's like they were into quicksand and going all the more inside. And finally, they got fed up with their lives and committed suicides. And these incidents have been heard of in many cases. However, even when such people left that and came to Qur'an and began to recite Quran Sharif, they found peace and sukoon and tranquility in Quran Sharif. You must have heard of many waqi'at and incidents of this type. This is the meaning of Sakina coming down upon Tilawat Quran, and Rahmat and mercy covering, and Malaika surrounding them, and Allah boasting about them with those who are with him. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالوا لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. Abdul ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu reported that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, "It shall be said, meaning to the one who memorizes the Quran, recite and rise up, recite as you would recite in the world, for indeed your rank shall be at the last ayah you recited." اس کا حاصل پہلے ہم نے بتا دیا ہے کہ یہ قرآن آدمی کا کسی بھی موقع اور کسی بھی مرحلے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور جب یہ بندہ قرآن پڑھنے والا جنت میں جائے گا وہاں بھی یہ قرآن ساتھ رہے گا۔ کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور تیرا جنت میں آخری ٹھکانہ وہاں ہوگا جہاں تو قرآن کی آخری آیت ختم کرے گا۔ تو یہ قرآن کہیں بھی آدمی کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جی Quran does not leave a person, abandon a person. As we mentioned before, that the person who is Hafiz of Quran will be told over here that read and rise like you used to do in the dunya, and your position is where you finish your tilawat. عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفصيلا من الإبل في عقولها. Abu Musa radiallahu anhu reported that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, "Keep on reciting the Quran, for by him in whose hand my life is, Quran runs away faster than camels are released from their tying ropes." اس حدیث میں خاص طور پر جو حفاظ ہیں، قرآن کریم کے حفظ کرنے والے ہیں، اللہ نے حفظ کی نعمت ان کو عطا فرما دی، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ انہیں قرآن کی نگرانی اور دیکھ بھال کرتے رہنا ضروری ہے، نگہداشت ضروری ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے رہنا ضروری ہے۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے رہو گے، پارے کو یاد کرتے رہو گے تو قرآن تمہیں یاد رہے گا، اور اگر ذرا سی غفلت برتو گے تو قرآن تمہارے سینے سے بہت جلدی نکل جائے گا۔ اس کی مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، جیسے اونٹ ہے، اونٹ ایسا جانور ہے کہ اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج کے اندر یہ بات ہے، اسے اس کے رسے میں کھنٹے سے باندھ دیا جائے تو مالک اسے باندھنے کے بعد میں اس کی نگرانی کرتا رہے تو وہ بندھا رہے گا، لیکن اگر ایک مرتبہ اسے باندھنے کے بعد میں مالک بے فکر ہو جائے،
ہم نے مضبوط رسے میں اونٹ کو باندھ دیا ہے، اب اونٹ ایسا کرتا ہے اپنے دانتوں سے اس رسے کو آہستہ آہستہ کاٹتا رہتا ہے۔ مالک اگر دیکھ بھال کرتا رہے گا تو دوسرا نیا رسہ لگا دے گا اور اونٹ کو بھاگنے نہیں دے گا، لیکن اگر مالک نے بس بھروسہ کر لیا کہ میں نے تو باندھ دیا ہے، ادھر وہ رسہ آہستہ آہستہ کاٹ رہا ہے، گھنٹے کو توڑ رہا ہے، تو پھر مالک کی غفلت کی وجہ سے ایک وقت آئے گا اونٹ اپنے رسے سے نکل کر بھاگ جائے گا۔ یہ اونٹ کی فطرت اور خصلت میں یہ بات داخل ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حال ہے قرآن کا۔ قرآن اگر آپ نے حفظ کر لیا ہے تو اس کی بار بار تم نگرانی کرتے رہو گے، تلاوت کرتے رہو گے تو تمہیں یاد رہے گا، اور اگر ایک مرتبہ یاد کرنے کے بعد بھروسہ کر لیا کہ ہم تو حافظ بن گئے، اب تو ہم حافظ ہو گئے، بس ہو گئے، آگے پھر اس کی تلاوت کا سنانے کا اہتمام اگر نہیں کیا تو یہ قرآن آدمی کے سینے سے بہت جلدی نکل جاتا ہے۔ جیسے اونٹ اپنے رسے سے نکل جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ جلدی قرآن حافظ کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے حفاظ کو خاص تاکید ہے کہ وہ حافظ بننے کے بعد میں بھروسہ نہ کر لیں کہ ہم تو حافظ ہو گئے اور بس ہم نے اپنا قلعہ فتح کر لیا، نہیں، اس حافظے کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور یاد کب رہے گا؟ جبکہ تم برابر اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے رہو گے۔ In this hadith is a beautiful advice for those who have become hafiz, completed their hifz, that they should keep on reading Quran Sharif and do not be negligent of it, and read with punctuality. Then if they keep reading their para and repeating it, then Quran will remain. Otherwise, if they become negligent and heedless, then Quran will slowly go away, disappear from their hearts. Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam gave a very nice example of a camel which is tied with a rope. If the owner keeps looking after the camel and after the rope, then he will keep hold of it. Otherwise, it is among the camel's habit that it chews the rope and then slowly cuts it off and then stands up and runs away. But if the Malik keeps an eye on the camel and keeps hold of the rope as well and changes the rope when needed, then it doesn't flee and it doesn't run off. Similarly, Quran Sharif is like that. If you keep on reading it and look after it, and then Quran will remain in your heart. But if you feel, that I am become Hafiz, I've done it, I've done the job, now it's everything is done, I've got my ticket to Jannah, I don't need to read it, then slowly the Quran will fade away and get out of your heart. So don't fall into ghaflat and keep reading Quran Sharif. رضي الله عنه قال سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کی کیفیت بیان فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قرأت کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قرأت مدن ہوتی۔ پڑھ کے بتایا حضرت انس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ میں بھی مد فرماتے، رحمان کے اندر مد فرماتے اور رحیم کے اندر بھی مد فرماتے۔ تو حضرت انس نے مختصر طور پر یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت تجوید کے مطابق ہوتی تھی۔ مد سے مراد ہے حرف کو جہاں کھینچنے کا تقاضا ہوتا وہاں کھینچتے مد فرماتے، جہاں لین کا تقاضا ہوتا وہاں لین فرماتے، جہاں اخفا کا تقاضا ہوتا وہاں اخفا فرماتے۔ غرضے کے جو قواعد تجوید بعد کے علماء نے مقرر فرمائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی قرأت کو دیکھ کر ہی متعین فرمائے ہیں۔ مراد ہے قواعد تجوید کے مطابق آپ کا پڑھنا ہوتا تھا۔ Hazrat Anas radiallahu anhu explains the manner of recitation of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. He said he used to stretch the words where stretching is needed. And he explained it that Bismillahir Rahmanir Rahim.
he would stretch Bismillah and Ar-Rahman and Ar-Rahim, meaning he would read slowly, softly, and he would stretch where stretching was needed. He would be reading softly where softness is needed, and he would be doing ikhfa where ikhfa was needed. Tajweed rules which were made afterwards were after observing the manner of tilawat of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu reported that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, by this book Allah elevates some people and humiliates others. قرآن سے اللہ نے ایمان والے کی کامیابی کو جوڑا ہے. اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو سربلندی دیتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ بہت سے لوگوں کو ذلت کے گڈھے میں ڈال دیتا ہے. ایمان والے کی کامیابی جو جوڑی گئی ہے وہ قرآن کریم سے جوڑی گئی ہے. قرآن کی قدر کرنا، تعظیم کرنا، تلاوت کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے ایمان والوں کو اللہ کامیابی دیتا ہے. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam mentions in this hadith that the success of a mu'min is connected to Qur'an Sharif. Honor and disgrace and humiliation are also connected to Qur'an Sharif. The more you value the Qur'an, the more you respect the Qur'an, the more you recite the Qur'an, and the more you practice on the instructions of the Qur'an, the higher your rank and you will be elevated. Your ranks will be elevated by Allah subhanahu wa ta'ala. And the more you ignore Quran Sharif, you turn away from Quran Sharif, the more disgrace and humiliation will come. جی. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القران يوم القيامه فيقول يا ربي حله فيلبس تاج الكرامه ثم يقول يا ربي زده فيلبس حله الكرامه ثم يقول يا ربي ارضى عنه فيرضى عنه فيقال له اقرا وارقى وتزاد بكل آية حسنه. قرآن کی بنا پر آدمی کو جو بڑے درجات حاصل ہوں گے ان کو یہاں بیان کیا. قرآن اللہ سے کہے گا قیامت کے دن، یا اللہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، اسے تو اکرام کا، کرامت کا، تعظیم کا تاج پہنا، اسے تاج پہنا دیا جائے گا. پھر یہ قرآن مزید سفارش کرے گا، یا اللہ اسے تو اکرام اور تعظیم والا لباس اور جوڑا پہنا، وہ بھی ایسا بھی کر دیا جائے گا. پھر قرآن کہے گا یا اللہ تو اس بندے سے راضی ہو جا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. اس سے کہا جائے گا تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ہر آیت کے بدلے تیرے لیے ایک نیکی تجھے ملتی چلی جائے گی. The meaning of the hadith is clear. The high rankings which are achieved by Tilawat Quran Sharif are mentioned over here. The Quran Sharif will say itself on the day of Qiyamah for the reciter that, oh Allah, adorn him. And Allah subhanahu wa ta'ala will adorn him and decorate him with the crown of Jannah, beautiful crown, illuminated crown of Jannah. And then he will say, give him a very nice dress. And Allah will give him the beautiful dress of Jannah. And then Quran will say, my Rabb, be pleased with him. And Allah subhanahu wa ta'ala will be pleased with him. And he will be told, read and rise. And for every ayat, his hasana and good deeds will be multiplied and reward will be increased. عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. اس حدیث میں خوش الہانی کے ساتھ، اچھی آواز، خوش الہانی عربی لہجے کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم دیا اور اس کی تاکید فرمائی. قرآن کو مزین کرو اپنی آوازوں سے، یعنی خوش الہانی کے ساتھ، قواعد کے دائرے میں رہ کر خوش الہانی کے ساتھ قرآن پڑھو. This hadith talks about beautifying the Quran. That is through having a beautiful tune. So Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam has given targheeb and encouraged us to have a beautiful tune. And Hadhrat mentioned the word there, Arabi lehja, that read in the tune of the Arabs, not in other tunes. And within the limits of the tajweed, whilst you are staying within the limits of tajweed, have a beautiful tune. In other riwayat,
a beautiful tune increases the beauty of the Quran Sharif. چلو عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. جس آدمی نے قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں پڑھا، نہ پورا قرآن یاد کیا، نہ کچھ صورتیں یاد کی، اس کی مثال بیان فرمائی ایسے ہے جیسے مکان ہو، گھر ہو آدمی کے پاس لیکن ویران ہو، اس کے اندر کوئی سامان نہیں ہے، مکان ہے لیکن نہ اس میں بیڈ ہے، نہ اس میں ٹوائلٹ ہے، نہ اس میں کچن ہے، تو کاہے سے وہاں کیسے زندگی گزارے گا؟ کیسے آرام دہ زندگی نصیب نہیں ہوگی ایسے مکان کے اندر؟ ایسے ہی اگر آدمی ایمان تو نہ لایا لیکن اس کے سینے میں قرآن کچھ نہیں ہے تو پھر اسے ظاہر ہے کہ فائدے والی زندگی اور کامیاب زندگی، مکمل کامیاب زندگی اسے حاصل نہیں ہوگی۔ Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam has mentioned a nice example over here. A person who has no Quran in his heart is like a derelict house, deserted house, meaning a house in which there is no bedroom, no toilet, no kitchen, nothing. Then what is the point of that house? It's useless. Similarly, a person who has nothing in the Quran is of no use. So don't keep your heart deserted. Make sure you read Quran and you memorize Quran so your heart is full with Quran Sharif and it's like a full house with everything that is needed in there. عن الحسن رضي الله عنه عن عمران بن حسين أنه مر على قاسم يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، کوئی صاحب وعظ بیان کر رہے تھے، قصہ بیان کرنے والا یعنی واعظ، ایک صاحب لوگوں کو وعظ کہہ رہے تھے اور قرآن پڑھ کر، قرآن کی آیات پڑھ کر ان کا ترجمہ سنا کر نصیحت کر رہے تھے۔ جب وہ اپنے وعظ سے فارغ ہو گئے جس میں انہوں نے قرآنی آیات بھی سنائیں، اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے اپنی ذات کے لیے کچھ مانگنا شروع کیا، سوال کیا، مانگنا شروع کیا۔ تو اس پر عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر ایک حدیث سنائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جو آدمی قرآن پڑھے وہ اللہ سے مانگے۔ قرآن پڑھ کر آدمی کو اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ نہیں کہ لوگوں کو قرآن سناوے، وعظ کہے وغیرہ اور لوگوں سے ہی اپنی ذات کے لیے مانگنا شروع کر دے۔ یہ طریقہ قرآن کی ناقدری کا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی فرمائی آئندہ زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے، قرآن پڑھیں گے اور قرآن پڑھ کر پھر اپنی ذات کے لیے لوگوں سے سوال کریں گے۔ ایسے لوگ اچھے لوگ نہیں۔ In this hadith, Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam mentioned something which Imran ibn Hussein narrated. He passed by a preacher who was preaching, admonishing people, who was a wa'iz, and he, in his wa'az, was reading Quran Sharif as well. And after finishing his preaching, he begged from people, now give me some money and help me. So Imran ibn Hussein recited, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, and then he narrated this hadith, and he said, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam said, beg from Allah, not from people. This manner in which you read Quran and then beg from people is not right. And he made a prophecy that a time will come when people will do this. So in other words, Imran ibn Hussein saw that prophecy with his own eyes. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في النصب فلا يرى شيئا وينظر في القيح فلا يرى شيئا وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق. ترجمہ کر دو۔ Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu narrated, I heard the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam saying, there will appear some people amongst you whose prayer will make you look down upon yours, and whose fasting will make you look down upon yours, but they will recite the Qur'an which will not exceed their throats, and they will go out of Islam as an arrow goes out through the game, whereupon the archer will examine the arrowhead but see nothing,
and look at the unfeathered arrow but see nothing, and look at the arrow feathered but see nothing, and finally he suspects to find something in the lower part of the arrow. اس روایت کے اندر قرآن کے پڑھنے میں اخلاص کی تعلیم دی گئی. آدمی قرآن کریم کو پڑھے تو اخلاص کے ساتھ پڑھے. اگر اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھے گا، ریاکاری کے لیے پڑھے گا، تو قرآن ایسے لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی فرمائی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ بہت اچھی نماز ہوگی، ان کی نماز پڑھیں گے، ظاہر کے اعتبار سے بہت اچھی نماز ہوگی، روزہ رکھنے کے بھی پابند ہوں گے، اعمال کے بھی پابند ہوں گے، لیکن ان کے اعمال میں اخلاص نہیں ہوگا. وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے گلے سے نیچے، حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اس کا مصداق دو قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں. ایک وہ ہیں جن کے پڑھنے میں اخلاص نہ ہو، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی ان کا پڑھنا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. اور دوسرے اس کا مصداق گمراہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں. ایسے لوگ جو گمراہی کے اندر مبتلا ہیں، ان کے عقائد فاسد ہیں، ان کے عقائد ایسے ہیں کہ جس کی بنا پر فسق لازم آتا ہے، اور بعض مرتبہ عقائد کی بنا پر کفر بھی لازم آ جاتا ہے. تو گمراہ آدمی ہے، قرآن پڑھے گا، لیکن اس قرآن پڑھنے سے اسے پورا فائدہ نہیں ہوگا. یہ قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بعض مرتبہ شکاری تیر مارتا ہے شکار کو، وہ تیر اس کے بدن میں جا کر رکتا نہیں، ٹھہرتا نہیں جس سے وہ شکار ہو جائے، بلکہ تیر مکمل کا مکمل اس جانور کے بدن میں سے نفوذ کر کے باہر نکل جاتا ہے. تیر کا کوئی سا بھی حصہ اس کے بدن کے اندر نہیں رہتا، یعنی شکار کرنے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. ایسے ہی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اخلاص نہیں ہوگا ان کے اندر، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن پڑھ کر انہیں کوئی فائدہ اور اخروی نعمت حاصل نہیں ہوگی. In this hadith, Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam is teaching us ikhlas and sincerity. If a person reads the Qur'an without ikhlas and just for the purpose of showing off to other people, then Qur'an will not exceed his throat. Meaning, he might feel that he is doing good, but because of no ikhlas, he won't benefit. What is the meaning of these? Two meanings could be taken into account. Number one, that the person who is not mukhlis and not sincere, then his acceptance and tilawat will not be qabool and will not be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. And number two, those firaqi batila who are misled, who have corrupt aqidas and corrupt beliefs, and such beliefs due to his fisq is necessary, or sometimes even kufr is necessary, that they read Quran Sharif, but the Quran Sharif will not benefit them at all. It will not go down into their hearts to benefit them. They will not take anything from the Quran Sharif. And Huzur gave example like an arrow which is shot to a game, and the arrow goes from one side of the body to the other side and exits and comes out. Similarly, these people also enter the deen but come out and take no benefit from the Quran Sharif. فقلت يا أم المؤمنين أنبئني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. یہ روایت یہاں بہت مختصر کر دی گئی ہے. یہاں راوی کا نام نہیں بتایا گیا. فقلت یا ام المؤمنین، میں نے عرض کیا اے ام المؤمنین، انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ خبر دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں. تو حدیث کو شروع کیا فقلتو سے، میں نے عرض کیا کہ اے عائشہ مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق بتاویں. اب کس نے سوال کیا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ بات یہاں پر تشناء ہے. یہ روایت آئی ہے حدیث کی سبھی کتابوں میں. سوال کرنے والے تھے ہشام بن عامر رحمہ اللہ.
ہشام نام تھا ان کا، تابعی ہیں یہ. انہوں نے سوال کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور کئی سوالات انہوں نے کیے تھے. پہلا سوال یہی کیا تھا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پڑھتا ہوں. تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق اور آپ کے اخلاق قرآن تھا. قرآن میں جن باتوں کا حکم آیا ہے ان باتوں کو آپ علیہ السلام اپنی زندگی میں لاتے، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے آپ اجتناب فرماتے. تو گویا کہ آپ علیہ السلام کا خلق وہ قرآن تھا. یہاں روایت اتنی ہے. راوی کہہ رہے ہیں کہ پھر میں نے تو یہ ارادہ کیا، میرے ذہن میں یہ آیا کہ اب زندگی بھر کسی سے کوئی سوال میں نہ کروں دینی تو کوئی حرج نہیں ہے، یہاں تک کہ میری وفات ہو جائے. یہاں بھی روایت کو مختصر کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ خالی آپ علیہ السلام کے خلق کے بارے میں یہ روایت کا حصہ پیش کیا. مقصد تھا راوی کا حضرت ہشام کا اور بھی سوالات کرنا. حدیث میں تفصیل آئی ہے. اصل انہوں نے سوال کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر کی نماز کے بارے میں اور تہجد کی نماز کے بارے میں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تہجد کی نماز کتنی رکعات ہوتی، اس کی کیفیت صورت کیا ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وتر کی نماز کتنی ہوتی. اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پھر وضاحت سے سمجھایا، اور بہت واضح اور اطمینان بخش جواب حضرت عائشہ نے دیا. تو پھر راوی کہا کرتے تھے حضرت ہشام کہ ایسا جامع جواب ان چیزوں کے بارے میں حضرت عائشہ نے دیا ہے کہ زندگی بھر ان چیزوں کے بارے میں کسی اور سے میں سوال نہ کروں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہے حدیث کا پورا خلاصہ. This hadith is narrated without the name of the Ravi because it's been shortened. And the question is to our mother, Ummul Mu'mineen, Aisha Siddiqa radiallahu anha. She was asked, tell me about the manners and akhlaq and behavior of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. Now, who was the questioner? In this hadith is in all books of hadith. The name of the questioner is Hisham ibn Amir, who is a tabi'i, and he asked many questions to Ummul Mu'mineen Aisha radiallahu anha. The first question was this one, that what were the akhlaq of Nabi sallallahu alayhi wa sallam? And Aisha radiallahu anha said his akhlaq were Quran Sharif, meaning all the awamir of Quran Sharif were in his life, he would practice on them. And he would stay away from all the nawahi and manhiyat and stay away from everything that Allah has prohibited or disliked. Now, Ravi says after this that if I had not asked anything to anyone after this, it would not have been harmful to me. This is also shortened because there are many other questions he had asked, which were regarding the witr namaz and the tahajjud and the rak'at and the manner in which Nabi sallallahu alaihi wasallam read tahajjud. And Hazrat Aisha explained this so beautifully and so comprehensively that Ravi at the end said that her jawab and answer was so comprehensive that I would not need to inquire about these matters from anyone else after that. This is how the hadith comes to a close, and this is why he said, I do not need to ask anyone else. قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة نزلت بالقرآن. ایک صحابی تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، سورہ کہف پڑھ رہے تھے. برابر میں ان کا ایک گھوڑا بہت طاقتور مضبوط تھا، دو مضبوط رسوں میں بندھا ہوا تھا. انہوں نے محسوس کیا نماز اور تلاوت کے دوران کہ اوپر سے آسمان سے ایک بادل، چھوٹا سا بادل، اس بادل نے ان کو گھیر لیا، اور جیسے جیسے یہ قرات کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے نوافل میں، اتنا ہی وہ بادل نیچے کی طرف آتا رہا اور ان کے نزدیک اور قریب ہوتا رہا. جیسے وہ بادل تھوڑا نزدیک ہوتا، نیچے کی طرف آتا،
تو ان کا یہ گھوڑا تھا یہ بدکتا، اچھلتا کودتا. پھر اسی حال میں صبح ہو گئی. صبح میں انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ معاملہ ذکر کیا کہ جی میں تہجد میں قرآن پڑھ رہا تھا، ایک بادل کو میں نے دیکھا، وہ نیچے کی طرف آنے لگا، میرا گھوڑا بدکنے لگا. تو اس حالت کو دیکھ کر انہوں نے پھر اپنی قرات موقوف کر دی تھی. آگے حدیث کے اندر یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سکینہ تھی، وہ بادل کی شکل میں سکینہ تھی. قرآن کے پڑھنے پر اللہ کی طرف سے جو رحمتیں، انوارات، برکتیں، قلبی سکون حاصل ہوتا ہے وہ بادل کی شکل میں نمودار ہوئی تھی. یہ گویا کہ ایک کرامت کی چیز تھی جو ان صحابی کے لیے پیش آئی اور ظاہر ہوئی. In this riwayat, Sahabi was reading Surah Al-Kahf and he saw some clouds coming down and they came closer and closer and closer. Now his horse, which was tied by his side, began to jump up and down. So the Sahabi got scared and he stopped his tilawah. In the morning, when he mentioned this to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, he replied that this was Sakina. In the clouds were Sakina originally. The Sakina came in the form and shakal of the clouds. So you should have kept on reading. Then this is, Hadhrat said that this is the karamat of that Sahabi, that he saw that Sakina coming down. We don't see it, but the Sahabi saw it. چلو وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ 3 آيات من أول الكهف يعصم من فتنة الدجال. سورہ کہف کی فضیلت بیان فرمائی. جو آدمی سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے گا وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا. دجال کا فتنہ، اس امت میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا. جو سورہ کہف پڑھے گا، اور ایک روایت کے اندر جمعے کے دن کے بارے میں آیا، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا. پھر ایک روایت میں مطلق سورہ کہف ہے، اور ایک روایت یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیات پڑھے گا، دجال کے فتنے سے اسے محفوظ رکھا جائے گا. اگلی روایت آ رہی ہے، اس میں 10 آیات وارد ہوئیں. سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھے گا تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. بہرحال سورہ کہف کی یہ خصوصیت ہے، بندہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ فتنوں سے محفوظ رہے گا. دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے. جب اتنے بڑے فتنوں سے محفوظ رہے گا تو چھوٹے فتنوں سے بدرجہ اولا محفوظ رہے گا. This hadith talks about the virtues of Surah Al-Kahf, that it protects from the fitna of Dajjal. In one riwayat, this qaid is of Jumu'ah, that if he reads it on Friday, then he will be protected from the fitna of Dajjal. In another riwayat, Mutlaq Surah Al-Kahf. In this riwayat, 3 verses. In the next riwayat, 10 verses. It is to say that this is the khususiyat and speciality of Surah Al-Kahf. It protects from fitna. If he can protect from the greatest fitna of Dajjal, of course he can protect from the other small minor fitnas too. So we should read Surah Al-Kahf as often as possible. چلو پڑھو. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف فصل من الدجال. چلو آگے چلو ہو گئے. عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بتنزيل سجدته وبتبارك. ہاں، آپ علیہ السلام سونے سے پہلے تنزیل السجدہ، تبارک الذی بیدہ الملک، ان صورتوں کو پڑھ لیا کرتے تھے. جی پڑھو جلدی پڑھو. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعة. اس کا مضمون آ گیا. چلیے. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزابات فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. قرآن کے پڑھنے پر فضیلت بتائی. جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم حضرات صحابہ بہت سے، ہم نوجوان تھے، کم عمر تھے، طاقتور تھے. پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پہلے ہم ایمان لائے اور پھر ہم نے قرآن کی تعلیم حاصل کی. قرآن کی تعلیم جیسے جیسے ہم حاصل کرتے رہے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا رہا، یعنی ایمان کی کیفیت بڑھتی رہی. ویسے تو امام صاحب کے یہاں یہ ہے الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی. تو ایمان کے بڑھنے سے مراد ہے
کیفیت میں اضافہ ہونا. کیفیت میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیفیت میں بہرحال تشکک ہے اور اس کے درجات متفاوت ہیں. This hadith talks about Sahabi Jundub ibn Abdullah saying that when we came to Nabi sallallahu alayhi wasallam, we believed in him. We were young, youth, energetic. We learned Iman and then we learned Qur'an, and our Iman increased. So Qur'an increases the Iman, and this increase is in the kayfiyat and the strength of the Iman. Because Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi's view is that Iman in itself does not increase and decrease, rather its strength either strengthens or weakens. So that is what might be meant in this hadith. چلو. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. قال سفيان لأن آية الكرسي هو كلام الله وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء. آیت الکرسی کی فضیلت ہے. آیت الکرسی سے بڑھ کر اس سے زیادہ عظمت والی کوئی مخلوق نہیں ہے، نہ آسمان نہ زمین. چلو. The virtue of Ayatul Kursi is mentioned in this hadith, that there is nothing which Allah made which can be greater than Ayatul Kursi, because everything else is creation of Allah and Ayatul Kursi is the word of Allah, and Allah's word is better and greater than all creations. جی. عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفخ فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. ٹھہریے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب آرام فرمانے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، ان صورتوں کو پڑھتے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے بدن پر پھیرتے. بدن کا اگلا حصہ، پچھلا حصہ، جہاں تک بھی ہاتھ جا سکیں وہاں تک ان ہاتھوں کو پھیرا کرتے تھے. آگے بھی حدیث کا مضمون یہی ہے کہ باب تعوذ میں سب سے عمدہ اور افضل صورتیں وہ یہی ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اور مقصد یہ ہے کہ اگر آدمی پر کوئی برا اثر ہو، شیطانی اثر ہو، نظر بد ہو، جناتی اثر ہو، کسی بھی طرح کا برا اثر ہو، جادو کا اثر ہو، تو معوذتین قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، ان صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرے. اور آیت الکرسی کی جو فضیلت ماقبل کے اندر آئی، آیت الکرسی کو بھی اس کے ساتھ ملا لے تو انشاءاللہ اس عمل کو پابندی کے ساتھ کرنے سے ہر طرح کے برے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سحر ہو گیا تھا، جادو ہو گیا تھا، اس کی کاٹ کے لیے اللہ نے یہی صورت نازل فرمائی تھی. اس لیے آپ علیہ السلام سوتے وقت میں ان کو پڑھ کر دم کرنے کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے. This hadith says that when a person retires to his bed at night and he gathers his both palms and then blows in them after reading Surah Ikhlas, Surah Falaq and Surah Nas, and wipes those hands over his body wherever he can pass them, on his face and on his head and front part of the body and back and wherever he can, do this 3 times. Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam used to do it. Then this is a beautiful form of protection for the person, and this is the best form of protection. It removes and protects from all evil effects, and therefore we should do ihtimam of this amal, reading it every night before going to sleep. And by reading it we will be protected from all evil, whether it's connected to jinn or jadoo or anything like that. Once Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam was affected by this type of sorcery and magic, and these surahs, Surah Falaq and Nas, were revealed in order to protect him from that. So after that, Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam used to do this amal every night. We should also do it every night to be saved and protected from all types of bad asarat and effects.
چلو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل الله علي آيات لم يرى مثلهن قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة وقل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة. ہاں ان جیسی کوئی صورت نہیں، یعنی باب تعوذ میں ان جیسی کوئی صورت نہیں ہے. جی چلو. عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وكنت عددا فاستقراهم فاستقرا كل رجل منهم ما معه من القران فاتى على رجل منهم من احدثهم سنا فقال ما معك يا فلان؟ قال معي كذا وكذا وسوره البقره. قال معك سوره البقره؟ فقال نعم. قال فانت اميرهم. فقال رجل من اشرافهم والله يا رسول الله ما منعني ان اتعلم سوره البقره الا خشيه الا اقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن فقرؤوه وأقرئوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح بريحه كل مكان ومثل من تعلمه فيركض وهو في جوفه كمثل جراب بكي على مسك. ایک واقعہ یہاں پر بیان کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمانا چاہا صحابہ کا، تو اب لشکر کا امیر کس کو مقرر کیا جائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کو کہا تمہیں قرآن کتنا یاد ہے، اور کسی نے ایک سورت سنائی، کسی نے 2 سورتیں سنائیں چھوٹی بڑی. ایک ان لوگوں میں ایک صحابی تھے، وہ سب سے کم عمر والے تھے، ان کی عمر بہت کم تھی. تو ان کو پوچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں کون سی سورت یاد ہے؟ انہوں نے کچھ سورتیں بتائیں اور یہ بھی بتایا کہ مجھے سورہ بقرہ بھی یاد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا سورہ بقرہ تمہیں یاد ہے؟ کہا کہ جی ہاں مجھے یاد ہے. فرمایا انت امیرہم، پھر اس لشکر کے امیر تم ہی ہوگے. سورہ بقرہ یاد ہونے کی وجہ سے ان کو بافضیلت شمار کیا گیا اور انہی کو امیر مقرر کر دیا گیا. ان لوگوں میں جو شریف تھے اور بڑے درجے والے شمار ہوتے تھے معاشرے میں، قوم میں، انہوں نے پھر ایک بات کہی حسرت بھرے انداز میں، یہ کہا کہ بھئی دیکھو سورہ بقرہ کو تو میں بھی یاد کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس وجہ سے یاد نہیں کیا کہ میں نے سورہ بقرہ یاد کر لی، لمبی صورت ہے، طویل صورت ہے، تو پھر اس کو مجھے روزانہ تہجد میں پڑھنا پڑے گا، شاید میں اس کا حق ادا نہ کر سکوں، اس وجہ سے میں نے سورہ بقرہ یاد نہیں کی تھی. مطلب یہ ہے کہ صحابہ اور اسلاف کی عادت یہ تھی کہ جب قرآن کے حافظ ہو جاتے یا جو صورتیں ان کو یاد ہو جاتی تو وہ صورتیں تہجد کی نماز میں نوافل میں پڑھا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے. تو انہوں نے یہ عذر بیان کیا میں بھی یاد کرنا چاہتا تھا سورہ بقرہ کو، لیکن کہیں میں اس کا حق ادا نہ کر سکوں اور تہجد میں اس کی تلاوت کا اہتمام نہ کر سکوں، اس لیے میں نے سورہ بقرہ یاد نہیں کی تھی. اگلی روایت کے اندر مضمون ہے کہ اگر آدمی کے پاس قرآن ہے، سیکھا ہے اس نے قرآن، اور پھر نماز میں اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ تھیلی میں مشک بھری ہوئی ہو اور اس کا منہ کھلا ہوا ہو، اس کی خوشبو ہر چہار جانب پھوٹ رہی ہو، دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور جو قرآن سیکھ گیا لیکن وہ قرآن کو نماز میں نہیں پڑھتا، نوافل میں اس کی تلاوت نہیں کرتا، یہ ایسے سمجھو کہ مشک کا تھیلی اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے لیکن اس کے منہ کو اس نے باندھ رکھا ہے. کتنی بیش قیمت چیز اس کے پاس موجود ہے لیکن اس کا منہ اس نے باندھ رکھا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی خوشبو دوسروں کو نہیں پہنچتی، اس کی خوشبو سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ایسی عظیم نعمت اپنے پاس ہوتے ہوئے دوسروں کو وہ فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے. یہ مثال ہے اس کی جس نے قرآن حاصل تو کر لیا لیکن نوافل میں اس قرآن کو نہیں پڑھتا ہے. This hadith explains that Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam intended to send an army. Before dispatching it, he wanted to check who should be made the Amir and leader of the army. So he tested the Sahaba as to how many surahs they know. One young Sahabi mentioned that he knows such and such a surah and he knows Surah Al-Baqarah as well. So Huzur Akram sallallahu alayhi wasallam was really happy and said, you are their Amir, because Surah Baqarah, memorizing it was classed as a thing of fazilat and virtue. So one of the person who was from among the elite and the noble people, he said,
that he remarked that I also wanted to memorize Surah Al-Baqarah, but then I thought that I will not be able to read it in my tahajjud salah, so I didn't learn it. So this shows that the habit and practice of the Sahaba and Salafi Salihin was that whatever surah they memorized, they would read it in tahajjud namaz. So he presented this uzr, an excuse that maybe I might not be able to pray it in tahajjud, that's why I did not memorize it. Upon this, Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam encouraged them that learn Qur'an and read it and teach others to read it as well. And then he gave a beautiful example of the person who reads it and practices on it and reads it in tahajjud, like a person who is filled, like a bag filled with musk, and the smell of the musk is spreading everywhere. And a person who does not read it, he is like a person who is just the bag which is full with musk, but it's not benefiting anyone. Meaning he's got such a huge blessing with him, but he's not benefiting anyone. چلو عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر وان البيت الذي تقرأ فيه البقره لا يدخله الشيطان. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. جیسے قبرستان میں عام طور پر نماز نہیں پڑھی جاتی، وہاں ذکر نہیں کیا جاتا، باقاعدہ تلاوت وہاں نہیں کی جاتی، ایسے ہی اپنے گھروں میں تم قرآن کی تلاوت نہ کرو، نمازیں نہ پڑھو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فرض نماز مسجد میں اولا ہے اور نوافل اپنے گھر میں پڑھنا اولا ہے. ایسے ہی قرآن کی تلاوت گھروں کے اندر کرو تو گھروں سے برے اثرات ختم ہو جائیں گے اور قرآن کے انوارات گھروں کے اندر حاصل ہوں گے. سورہ بقرہ جس گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں آتا، یہ فرمایا. In this hadith, Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam mentioned the similitude of a house in which Qur'an is not recited, that it is like Qabristan, graveyard. Meaning in graveyard, nobody can pray salat in their grave, they can't do zikr, they can't do tilawat. So don't make your house like a grave in which nobody reads namaz, nobody reads Qur'an, nobody does zikr. So do these things. This is why Fuqaha have said that farz namaz is more rewarding in masjid, but nothing is more rewarding in the house. Similarly, is the case of tilawat, Quran Sharif. We should read Quran Sharif in our homes as much as possible, because the house in which Quran Sharif is recited, especially Surah Al-Baqarah is recited, then shaitan does not enter that house. عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. جو آدمی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے کسی رات میں تو یہ دونوں آیتیں کافی ہو جائیں گی، یعنی ہر شر سے حفاظت کے لیے کافی ہو جائیں گی. Whoever reads the last 2 verses of Surah Al-Baqarah, meaning from Amana al-Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qawm al-kafirin, he will be protected. What is the meaning of kafatahu and protection? Hadhrat mentioned that it means he will be protected from evils and shurur, and he will be safe. چلو. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سوره من القران 30 آية شفعت لرجل حتى يغفر له وهي سوره تبارك الذي بيده. سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی سورہ ملک کی خصوصیت یہ ہے بندہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہے. Hadith is clear. A person who reads Surah Tabarak al-Lazi, then it speaks up and intercedes for the person until that person is forgiven. So it protects the person from azab qabr and punishment in the grave. چلو. قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تختمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حصان من طير صوافة حاجان عن صاحبهما. قرآن اور خاص طور پر قرآن کی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، تو اس کی فضیلت بیان فرمائی. جو آدمی ان کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 3 مثالیں بیان فرمائیں۔ راوی فرما رہے ہیں، فرمایا قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں سورہ بقرہ اور آل عمران 2 بادلوں کی شکل میں ہو جائیں گی، یا 2 سائبانوں کی شکل میں ہو جائیں گی، یا پرندوں کی 2 جماعتوں کی شکل میں ہو جائیں گی، اور پھر اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گی، اس کے بارے میں حجت بنیں گی۔ In this hadith, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam is mentioning the fazilat of Qur'an and those who practice on the Qur'an. That they will come on the day of Qiyamah and Surah Baqarah and Al Imran will be ahead of them. And 3 examples were given. One, Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam likened Suratul Baqarah and Suratul Al Imran like 2 thick clouds. Second, he said they will be like 2 black canopies with light in them, between them. Or number 3, they will be like 2 flocks of birds, and they will cover him and protect him, perhaps from the heat of above, and they will speak up for the reciter and save him on that day and help him. So read Surah Baqarah and Surah Al-Imran. رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه قلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال ألم يكن الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم سورة من القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. اس میں سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے۔ ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا چونکہ نماز میں تھے۔ اس کے بعد انہوں نے جب نماز مکمل کر لی تو آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور معذرت کی کہ جی میں نے جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں نماز میں تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو جواب دو۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ تم نماز میں تھے لیکن نماز میں ہی جواب دینا چاہیے تھا۔ چنانچہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نبی اس حال میں پکاریں تو پھر جواب دینا لازم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز ٹوٹ جائے گی، بعد میں اس کی تلافی کی جا سکتی ہے، اس نماز کو بعد میں پڑھ لے، لیکن اس وقت میں نبی کو جواب دینا واجب ہے۔ بہرحال اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کی ایک عظیم سورت سکھاؤں گا مسجد سے نکلنے سے پہلے۔ جب نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا کہ جی آپ نے یہ فرمایا تھا ایک عظیم سورت تمہیں سکھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ سورت یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ۔ یہ 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا، یعنی سورہ فاتحہ میں سارے قرآن کا خلاصہ آ گیا ہے۔ قرآن پاک کے جو مضامین ہیں وہ اجمالی طور پر سورہ فاتحہ کے اندر آ گئے ہیں، اس لیے تنہا سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم قرار دیا گیا۔ This hadith speaks about the virtue of Surah Al-Fatiha. Abu Sa'id ibn Mu'allah radiyallahu anhu is a sahabi who says that I was praying namaz and Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam called me. I did not respond because I was praying. So when I finished, completed my namaz, I came and I said, Ya Rasulullah, I was praying namaz. And he said, has Allah not said, respond to Allah and His Rasul when they call you? So there is ittifaq of ulama on this fact that if a person is praying namaz, when Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam calls him, then he should break his namaz and respond to the call of Nabi sallallahu alaihi wasallam. He can do qaza of his salat later on, but he shouldn't delay in responding to the call of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Then Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam said, shall I not teach you the greatest surah in Qur'an before we exit the masjid? And he said, of course. So when they were exiting, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam grabbed hold of his hand and he said that
this surah is Alhamdulillahi Rabbil Alameen, which is the 7 oft repeated verses and the great Qur'an. Surah Fatiha is called Al-Qur'anul Azim, the great Qur'an, because it has in it the khulasa and the summary of the whole Qur'an. That's why it's classed as Al-Qur'anul Azim. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت ان سيد الحي سليم وانا نفعنا غيب فهل منكم راق فقام معها رجل ما كنا نأمن برقية فرقاه فبرأ فأمر له ب30 شاة وسقانا لبنا فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا المدينة ذكرناه النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريني أنها رقية أقسم واضربوا لي بسهم. اس حدیث میں سورہ فاتحہ کے شفا ہونے کو بیان کیا. سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے سورہ فاتحہ کا سورہ شفا. اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر ہر چیز کی شفا رکھی ہے، جسمانی بیماری ہو، روحانی بیماری ہو، ہر ایک کی شفا ہے سورہ فاتحہ میں. ایک واقعہ ہے یہاں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرما رہے ہم چلے جا رہے تھے ایک سفر میں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ٹھہرے، ایک باندی آئی قریب کے محلے سے اور اس نے آ کر کہا کہ ہمارے قبیلے کا سردار اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے. ان سید الحی سلیم، حی مانے قبیلہ، اور قبیلے کا سردار سلیم ہے. سلیم کا لفظ بولتے ہیں اہل عرب سانپ کے ڈسے ہوئے کو. تو سلیم کا سانپ کے ڈسے ہوئے ہونے سے کیا تعلق ہے؟ یہ ترجمہ کیسے بنا؟ یہ بطور تفاعل کے بولتے ہیں. سانپ نے ڈس لیا ہے وہ سلامتی والا، یعنی انشاءاللہ وہ اچھا ہو جائے گا، صحیح سلامت ہو جائے گا. تو سانپ کے ڈسے ہوئے کو اہل عرب سلیم کہا کرتے تھے. تو اس باندی نے یہ بتایا کہ ہمارا جو سردار ہے اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اور تم میں کا کوئی آدمی ایسا ہو جو کچھ پڑھ کر دم کر دے. تو فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص نے اس کو سردار کو پڑھ کر دم کیا اور اللہ نے اس کو اچھا کر دیا اور اس کا وہ زہر اتر گیا. تو اس سردار نے ان صحابی کو 30 بکریاں انعام اور اجرت میں عطا کی اور دودھ بھی پلایا، خدمت کی، ان کی تواضع کی. اور اس کے بعد جب واپس آئے تو ہم نے کہا کہ بھائی تم نے یہ جھاڑا، دم کیا، تو کیا تم جھاڑنا اور دم کرنا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے. تو اس پر ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو تم نے اللہ کا کلام پڑھ کر دم کیا اور اس پر اجرت لی ہے. یہ 30 بکریاں، یہ تو اللہ کے کلام کے بدلے تم نے اجرت لی ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے. پھر یہ طے پایا کہ واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کریں گے اور پھر جیسا آپ فرمائیں گے ویسا ہم کریں گے. واپسی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سارا حال بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جو بکریاں ملی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور صحابہ کے شبہ کو دور کرنے کے لیے یہ بھی فرمایا ان بکریوں میں میرا بھی حصہ لگاؤ. مقصد تھا تاکہ صحابہ کو ان کے استعمال کرنے میں کسی طرح کا شبہ نہ رہے. تو بہرحال یہ تو ایک علاج کی چیز ہوئی. ایک ہے قرآن کا پڑھنا پڑھانا، وہ الگ ہے. یہ جو انہوں نے پڑھ کر دم کیا یہ تو ایسے ہے جیسے ڈاکٹر دوا دیتا ہے مریض کو، ایسے ہی یہ بطور علاج کے ہوا. اور بطور علاج کے قرآن کی آیت پڑھ کر دم کیا جائے جائز طریقے پر، اس پر کچھ اجرت کا لین دین ہو مناسب، تو وہ ناجائز نہیں ہے، اس کا حکم الگ ہے. In this hadith, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam has mentioned that Surah Fatiha is Shifa. One of the names of this surah is Surah to Shifa as well, because it is Shifa from Jismani and Ruhani Amraz, both of them. For this, one incident is mentioned here, that some Sahaba were on a journey and they camped at one area, and the Amir of that area was bit by a snake. So one lady came, or one Khadima came, attendant, and he said that, is there anyone who can do some ruqyah? So one Sahabi went and he did ruqyah and the person got better.
and he gave some gift to them. Now, Al-Hayyu over here means Qabila and Salim means safe. The person who was bit by a snake was classed as Salim and safe by Nek Fali, that inshallah he will become Salamat and safe. That's why they used to call him Salim. Then the Sahabi did them and they got 30 goats and he fed them some milk as well. And then they had a slight doubt that we did not do good by taking these reward. However, when they returned and asked Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam, he said, no problem, and it is halal for you, jaiz for you, you took the right thing. And then to remove their doubts, he said, distribute it among yourselves and put my share in there as well. Because this is like a cure, a healing, an ilaj. It's like when a doctor gives medicine and takes something for it. So Huzur Akram sallallahu alayhi wasallam said, you are allowed to take for it as well. حديث نمبر 36 عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا سمع رجلا يقرا قل هو الله احد يرددها فلما اصبح جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان رجلا يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انها لتعبد سورہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کے پڑھنے کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے. 3 مرتبہ یہ صورت پڑھ لی جائے تو گویا کہ پورے قرآن کے برابر ثواب ہے. لیکن یہ اصل ثواب بیان کیا گیا. ایک ثواب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے انعامی ثواب جب ملتا ہے جب پورا قرآن عملی طور پر پڑھا جائے. In this hadith, the thawab of Qul Huwallah Sharif is mentioned. That it's like 1/3 of the Qur'an. We could say that if a person reads 3 times, he would get full Quran thawab. But this is original thawab. One is the original and the other is additional and in'ami and gift blessing from Allah. Both are different. This is just equal to the original thawab of 1/3 of Quran. आगे के मैं पढ़ूं जल्दी जी जी. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاه رمضان فاتاني فجعل يحكم من الطعام فاخذته وقلت له فعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني محتاج وعلي عيال وفي حاجه شديده فخليت عنه فاصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره ما فعل سيدك البارحه قلت يا رسول الله شكا حاجه وعيال فرحمته فخليت سبيله فقال ما انه قد كذبك وسيعود فعرفت انه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته فجاء يحكم من الطعام فقلت له فعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فاني محتاج وعلي عيال لا اعود فرحمه فرحمته فخليت سبيله فاصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره ما قال سيدك البارحه قلت يا رسول الله شكا حاجه وعيال فرحمته فخليت سبيله قال انه قد كذبك وسيعود ورثته ثالثا فجاء يحكم من الطعام فاخذته وقلت له عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اخر 3 انك تزعم انك لا تعود ثم تعود قال دعني فاني اعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن قال اذا وهي الراشد فاقرا ايه القدسي فانه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقرأك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فاصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل سيدك البارحه قلت يا رسول الله زعم انه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي اذا ولد الى فراشك فاقرا ايه القدسي من اولها حتى تختم الايه الله لا اله الا هو الحي القيوم وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ويقربك شيطان حتى تصبح فقال لي ما انه صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب 3 يا ابا هريره قلت لا قال ذاك شيطان. ایک واقعہ یہاں حدیث کے اندر بیان کیا گیا. صدقے کے کچھ کھجور آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مسجد کے صحن میں ان کا ڈھیر لگا دیا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پہرے پر مقرر فرما دیا کہ رات میں تم پہرا لگانا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رات میں بیٹھ گئے پہرا لگانے کے لیے. ایک شخص آیا اور ان صدقے کے کھجوروں میں سے اپنے کپڑے میں تھیلے میں بھرنے لگا, گویا کہ چوری کرنے لگا. تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا کہ جی چھوڑ دو, اور یہ کہا کہ دیکھو میں ایک محتاج آدمی ہوں, پریشان ہوں, میرے بال بچے عیالدار فیملی بہت ہے, تو میں نے رحم کھا کر اسے چھوڑ دیا. صبح کو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جی ایسا ایسا ہوا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس نے جھوٹ کہا ہے کہ میں محتاج ہوں, پریشان ہوں, اور وہ اس آنے والی رات میں بھی آئے گا. چنانچہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پھر دوسری رات آئی, جب بھی ایسا ہی ہوا, وہ آیا اور غلے کے کھجوروں میں سے بھرنے لگا.
تو میں نے اس کو پھر پکڑا تو اس نے پھر کہا کہ میں محتاج ہوں، میری فیملی بہت ہے. میں نے پھر اس پر رحم کھا کر ترس کھا کر چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا بھائی تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا، اسے تم نے پکڑ لیا تھا. میں نے بتایا کہ جی اس نے یہ کہا میں بہت محتاج پریشان حال ہوں، میں نے چھوڑ دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، یہ حالت اس کی نہیں ہے، اور وہ اس رات میں آنے والی رات میں پھر آئے گا. تیسری رات میں پھر آیا وہ، تو ابو ہریرہ نے اب کی مرتبہ اسے مضبوطی سے پکڑا اور یہ کہا کہ بھئی 3 مرتبہ کا واقعہ ہو گیا، ہر مرتبہ تو یوں کہتا ہے کہ اب نہیں آؤں گا اور پھر آتا ہے، اب نہیں چھوڑوں گا. اللہ والوں کے قبضے میں شیطان تو آ جاتا ہے. تو پھر جب وہ پریشان ہو گیا کہ اب شاید میری رہائی نہ ہو، تو اس نے ایک ترکیب کی اور یوں کہا کہ دیکھو، اس نے سوچ لیا سمجھ لیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ علم کے حریص ہیں، طالب علم ہیں، اس لیے اس نے کہا کہ جی میں آپ کو کچھ کلمات سکھاؤں گا جن سے آپ کو بہت نفع ہو جائے گا اور مجھے چھوڑ دو. میں نے کہا کہ بھئی بتاؤ کیا ہیں وہ کلمات. اس نے کہا جب سونے کے لیے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کے پڑھنے سے اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہارے اوپر مقرر ہو جائے گا، یعنی فرشتہ حفاظت کے لیے تمہارے اوپر مقرر ہو جائے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. کہتے ہیں جب اس نے یہ علمی بات مجھے بتائی تو میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر معلوم فرمایا بھئی رات کے قیدی کا کیا ہوا. تو میں نے کہا کہ جی اس نے یہ کہا کہ کچھ کلمات میں تمہیں سکھاؤں گا، اس سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا سکھایا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جی اس نے یہ سکھایا تھا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر آؤ تو تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اخیر تک، اور پھر اس کا فائدہ یہ بتایا کہ اس کے پڑھنے سے ایک فرشتہ حفاظت کے لیے تمہارے اوپر مقرر ہو جائے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہیں آئے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی ابو ہریرہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے آنے والا جو 3 رات آتا رہا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ بات تو اس نے صحیح کہی ہے، لیکن ہے وہ جھوٹا، ہے تو وہ جھوٹا، مگر یہ جو اس نے کہا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا، اس بارے میں وہ سچا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے 3 دن سے تم کس سے خطاب کر رہے تھے، کس سے تمہارا سابقہ پڑ رہا تھا، یعنی کون تھا آنے والا، یہ تمہیں معلوم ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تھا شیطان، یہ شیطان 3 رات سے تمہارے پاس آ رہا تھا. بہرحال اس نے جو یہ پہلو بتایا کہ آیت الکرسی کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بات اس نے صحیح بیان کی ہے. In this hadith, one story is mentioned. Sayyidina Abu Hurairah radiallahu anhu was appointed to guard the zakat of Ramzan, which was in the form of dates and which was gathered in one place. Now he was looking after it, and at night one person came who was a thief, and he tried to fill his sack with some dates, khajur, and leave. So Abu Hurairah grabbed a hold of him and asked him, why are you stealing from here? And he complained about poverty. So Abu Hurairah said, I let him off. And in the morning, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam mentioned that what happened to your prisoner last night? And he said, Huzur, he complained about poverty, so I let him off. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam said he was lying and he's going to come back. So next night, same thing happened, same question answer happened. And then he came again. So Abu Hurairah let him off again because he complained a lot. Huzur said again he's going to come back and do the same thing, and he's a liar. But this time Abu Hurairah got hold of him strongly and he was about to keep him. Now that Abu Hurairah does not know who that person is. So he thought that I'm caught now, he's not going to let me go. So he saw that Abu Hurairah is eager of ilm and knowledge. So he said that, let me tell you something. He found a way out. He said, I'll give you some nasiha.
And he mentioned the fazilat of Ayatul Kursi. That when you retire to your bed, read Ayatul Kursi, and one guardian will stay close to you on your pillow, and shaitan will not come closer to you until you wake up. So Abu Hurairah let him go because of this. And Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam asked him the third morning, what happened with your prisoner? And he said, Huzur, he taught me this, so I let him go. So Huzur said that he spoke the truth, though he is a liar. But sometimes liars also say something truth as well. Do you know who you've been talking to for the last 3 nights? It was Shaitan himself. He was coming in the form of a human being and stealing from that property. So the moral of the riwayat is that when you go to sleep, read Ayatul Kursi, you will be protected throughout the night. جی عن زيد بن حضير رضي الله عنه قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ كانت الفرس فسكت جی ہاں روایت اس کا مضمون آ گیا جی فسكت الفرس ثم قرأ فجعلت الفرس تنصرف وكانت يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما اشتره رفع رأسه للسماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فأشفقت يا رسول الله أن تقرأ يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل التي فيها أمتار المصابيح فخرجت حتى لا أراها قال وتدري ما ذاك قال لا قال تلك الملائكة نزلت في صوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تدبر. اس کا مضمون آ چکا ہے پہلے. قرآن کے پڑھنے پر انوارات نازل ہوتے ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمت والے فرشتے نازل ہوتے ہیں. جی چلو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اپنا گھر والا قرار دیا. اللہ حدیث کا مضمون یہ ہے ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے گویا کے گھر والے ہیں، فیملی والے ہیں، تشبیہ ہے. صحابہ نے پوچھا کہ جی وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ ہیں قرآن والے، جن کا شغف مشغلہ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا ہوتا ہے. وہ اللہ کے گویا کے گھر والے ہیں اور اللہ کے مخصوص بندے ہیں. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam said there are some people who are like family unto Allah. Sahaba asked, who are they? And he said the people who are connected to the Qur'an. They are like family of Allah and special close ones to Allah subhanahu wa ta'ala. So stay close to Qur'an, read Qur'an as much as you possible, and you will be like Ahlullah, Allah wale, and Qur'an people and Allah's people. جی أخبرني حميد رضي الله عنه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم يعطي الله ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ اور تفقہ فی الدین عطا فرماتا ہے، اور یہ صلاحیت اللہ اسے بخشتا ہے کہ وہ قرآن کی آیات سے احادیث سے امت کو پیش آنے والے مسائل کا استنباط کرتا ہے. فقاہت فی الدین کی صفت اس کو حاصل ہوتی ہے. اور فرمایا آپ علیہ السلام نے دیکھو بھائی میں تو گویا کہ تقسیم کرنے والا ہوں، میں سب کے سامنے برابر بیان کرتا ہوں. اب کون کتنا حاصل کرتا ہے مجھ سے، تو اصل یہ دینے والا، علم دینے والا تو اصل اللہ ہے. میں سب کے سامنے بیان کرتا ہوں. کسی کے اندر فطری صلاحیت زیادہ ہوتی ہے تو وہ زیادہ حاصل کرتا ہے، کسی کے اندر فطری صلاحیت کم ہوتی ہے تو اس کو کم حاصل ہوتا ہے. یہ ہے من جانب اللہ کی طرف سے. باقی میں سب کے سامنے بیان کرتا ہوں، برابر بیان کرتا ہوں. اور فرمایا کہ دیکھو یہ امت ہمیشہ راہ مستقیم پر رہے گی. کچھ لوگ اس امت کے اندر ہمیشہ ایسے رہیں گے جو سیدھے راستے پر رہیں گے، اور اللہ کی خاص نصرت اور مدد ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ شامل حال رہے گی. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس امت سے خیر کبھی منقطع نہیں ہوگی. کسی بھی طرح کے حالات ہوں لیکن کبھی بھی اس امت کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. This is the final hadith, finishing off now, hadith number 40.
Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam said, when Allah intends the good for a person, then He gives him the understanding and insight and basirat and faqahat in deen. Meaning, faqahat fi deen sifat will be given to him. This means that the original giver of the ilm is Allah subhanahu wa ta'ala. Hudur said, I explain to everyone, innama ana qasimun wa yu'tillah, I only distribute, the giver is Allah. The fitri, salahiyat and the natural ability is from Allah. One whose ability is strong will get more knowledge, others will get less. So make sure you turn to Allah and ask for that fitri, salahiyat and ability. And also, Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam said at the end that his ummah will always remain steadfast until Qiyamah comes. Meaning, this ummah will remain on Sirat al-Mustaqim, and Allah's special fadl and help and assistance and support will be for this ummah until the last day. And meaning, khair and good will not be cut off from this ummah until the day of Qiyamah. There will be good in this ummah until the last day, until the Qiyamah arrives. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi inna Allah la yukhliful mi'ad. یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، یا اللہ بے حد قبول فرما، یا اللہ حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے پر جو بشارتیں وارد ہوئی ہیں، جو ثمرات وارد ہوئے ہیں، یا اللہ جو وعدے وارد ہوئے ہیں، یا اللہ اپنے دریائے رحمت سے وہ بشارتیں، وہ وعدے، یا اللہ وہ برکات، وہ انوارات، یا اللہ ہم سب کو عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو عطا فرما۔ یہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک کلام ہے، یا اللہ تو نے ہم ناقص بندوں کو اس کے پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی، یہ محض تیرا فضل ہے اور احسان ہے، یا اللہ یہ بلا استحقاق کے احسان ہے، ہم اس کے مستحق نہیں تھے، یا اللہ ہمارے اندر قابلیت پیدا فرما، قبولیت پیدا فرما، اہلیت پیدا فرما، یا اللہ صلاحیت پیدا فرما، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہماری اس مجلس کو یا اللہ امت کے پریشانیوں کے دور ہونے کا سبب بنا، اپنی رحمتوں کے نازل ہونے کا سبب بنا، یا اللہ برکتیں نازل ہونے کا سبب بنا، یا اللہ اس کی برکت سے امت کو ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے یا اللہ امت کی پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ حاضرین کے قلوب میں جو اپنی جائز جس کی جو حاجت ہے، یا اللہ تو سب کے حال سے واقف ہے، سب کے جائز حاجات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، یا اللہ اس ادارے میں برکت عطا فرما، اس کے فیض کو عام اور تام فرما، یا اللہ یہاں سے جو خدمت ہو رہی ہے قرآن کی، حدیث کی، دیگر علوم کی، ان خدمات کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، یا اللہ شان قبولیت عطا فرما، یا اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ، اسلاف اور حضرات محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، یا اللہ سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ اپنی شایان شان اجر ان کو عطا فرما، ہمارے مرحومین کی پوری پوری مغفرت فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک منٹ ہے جو یہ آپ کے لیے سرٹیفکیٹ بھی ہیں جو حضرات رجسٹرڈ ہوئے تھے، سب کے نام کی سرٹیفکیٹ بن گئی، لے کے جائیں، اور یہ سرٹیفکیٹ مل گئی تو یہاں سے جا کر اپنے شہر میں کاونٹری میں جگہ جگہ آپ یہ کورس کریں قرآن شریف کا، انشاءاللہ یہ فیض دوسروں کو بھی پہنچائے، حضرت کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو میں نام پکارتا ہوں، آتے جائیں۔